علامہ آصف رضا علوی دراصل معرض وجود میں کیسے آئے، یعنی کہ یہ خطابت کا سلسلہ چلا کہاں سے؟ فرقان بھائی، میں اپنے مختلف انٹرویوز میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں، لیکن آج آپ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ اس پہ میں وضاحت دے دیتا ہوں۔ فیصل آباد شہر سے میرا تعلق ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ فیصل آباد کی سرزمین نے ایک بہت بڑے سپوت کو آج بھی اس دھرتی کے اندر وہ ان کا مدفن ہے۔ قبلہ مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ کا جو مقامی درس آل محمد، اسی کے ملحقہ میری رہائش تھی، اور میرے والد محترم جو تھے نصیر علوی صاحب مرحوم و مغفور، ان کی بڑی رغبت تھی قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے، ان کے شاگردان سے اور علماء کرام سے۔ تو بچپن میں گھر میں ایک ماحول ایسا ملا، والدہ کی خواہش اور والد کی محنت۔ ایک عرصہ پہلے، یعنی کہ تقریباً نصف صدی پہلے، ہمارے ہاں کا مزاج ایک خارجی دشمن کے خلاف بات کرنے کا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ممبر کا مزاج تبدیل ہوا، اور جو انٹرنل مسائل ہیں وہ اتنے اب سر چڑھ کر بولنے لگے ہیں، وہ ہاتھ سے نکل گئی ہے بات۔ کبھی بھی خارجہ پالیسی کے امور کا جو ماہر ہوتا ہے وہ داخلہ پالیسی پہ تنقید نہیں کرتا، داخلہ والا خارجہ پہ۔ ہر بندہ اپنے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو کے اس میں اپنی خدمت کرتا ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اللہ مقام سے شیعہ علماء نے کہا کیوں نہیں بات کرتے فقہی مسائل؟ آپ لوگوں کو نماز اور روزہ کی تربیت کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ اخلاقی تربیت کیوں نہیں کر رہے قوم کی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تقاریر میں یہ بھی کہا کریں۔ تو قبلہ مبلغ اعظم کا ایک بڑا شعرا، انہوں نے کہا میں ہوں مورچے کا سپاہی، کیا بات، میں ہوں بارڈر کا سپاہی، میں ہوں سرحد کا سپاہی، میرا کام ہے باہر سے لوگ اندر لے کے آنا، اندرونی معاملات ان کے جانے اور آپ جانے۔ اگر میں باہر والے مورچوں سے اندر آ کے لڑنا شروع کر دوں گا تو ادھر کون لڑے گا؟ دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ کے پروگرام میں ضرور کہنا چاہوں گا، اس دور کے لیے کہنا چاہوں گا، عدم برداشت کا رویہ اتنا تیزی سے پھیل گیا ہے، اتنا شدت سے پھیل گیا ہے کہ حضور آپ جس کو پسند نہیں کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ۔ لیکن میں یہ کہوں کہ جو میرا اختلاف ہے قوم اسے اپنا اختلاف سمجھے، ہر مذہبی بندہ فریضہ سمجھے اس بندے سے دشمنی کرنا جسے میں دشمن سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آج کا ایک شخص ہے، خطیب ہے، اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں خطیب خطابت سیکھنے کے لیے، اور پاکستان کے جو حالیہ ماحول ہے، جو ممبر کا حالیہ مزاج ہے، اس میں کن کن چیزوں کو اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کو سوچ کے ممبر پر بیٹھنا چاہیے؟ آپ عصر حاضر کو فالو نہ کیجیے گا، یہ دور تبدیل ہونا، یہ مزاج بدلنے والا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آندھی آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مٹی اڑنی ہے، ابھی بارش آئے گی یہ مٹی بیٹھ جائے گی۔ اس وقت جو گرد اڑی ہوئی ہے تو آپ اس گرد یافتہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو مرتب نہ کریں کہ میں نے ایسا ہی لہجہ، ایسا ہی مزاج، ایسی ہی چیز بیان کرنی ہے، یہ سب کچھ ایسا ہی بولنا ہے۔ انشاءاللہ بادل آئیں گے، بارش آئے گی، یہ گرد بیٹھ جائے گی، مطلع صاف ہو جائے گا، چہرے نکھر جائیں گے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو اس دور کے لیے تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ دوستو، جب سے میں لاہور سے واپس آیا ہوں، سب سے پہلے تو بہت معذرت، میں اپنا لائٹنگ سیٹ اپ کو کھول نہیں سکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مائک بھی دوسرا یوز کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی سستی ہے، تھوڑی سی بیماری ہے، تھوڑی سی طبیعت بڑی عجیب سی ہے، تھوڑی سی کیفیت بہت عجیب سی ہے۔ ایک ایسا ٹور جو کہ میں 5-6 دن گزار کر آیا، اور اتنی مصروفیت میں گزار کر آیا کہ نہ سو سکا ٹھیک سے، نہ کھا سکا ٹھیک سے۔ خیر، پاکستان جانے کا اور مختلف افراد سے ملنا، محفلیں لگانا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت ایکسائٹنگ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے معاملات بھی ساتھ ساتھ رہے۔ کئی ایسے مواقع آئے کہ ایک شخص آئے، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا، اور پھر وہ گئے ہی نہیں، اور پھر صبح تک 6-7 بجے تک ان کے ساتھ محفل ہی لگی رہی۔ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوا کہ 9 بجے وہ ناشتہ کر کے گئے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور انہی معاملات میں مجھے مزہ آتا ہے۔ خیر دوستو، پنجاب کا ممبر ہمارے بر صغیر کی شیعت میں ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس ممبر نے بہت سے بڑے بڑے افراد کو جنم دیا، بہت سے بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے مبلغ، بہت بڑے بڑے مجاہد، ایسے ایسے مجاہد کہ ان کے جانے کے کئی سالوں بعد تک ان کی طرز کی گونج اب تک ہمیں سنائی دیتی ہے۔
لیکن کچھ وقت گزرا ہے کہ اس ممبر کے حالات وہ نہیں رہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. وجوہات ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء، ہمارے بزرگ ذاکرین، ہمارے بزرگ مبلغین ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نئی پود آ رہی ہے اس سے ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں دے نہیں رہے. جو ہم چاہتے ہیں ان سے وصول کرنا، ان کے پاس وہ دینے کو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری بات کہ ہمارے انٹرنل مسائل اس طرح کے ہیں شیعوں کے اندر، جو اپنی جھگڑے ہیں، اپنی لڑائیاں ہیں، جن کو ہم عموماً اس طرح ڈسکس نہیں کرتے. وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی وجہ ہیں کہ ایک طرح سے پنجاب کے ممبر کا ڈاؤن فال آیا ہے. یہی باتیں مجھے ہمیشہ سے تنگ کرتی رہی ہیں. پچھلے 5-6 سالوں میں تو بہت زیادہ کرتی رہی ہیں. میں 2-3 سال محرم گزار کر آیا ہوں، وہاں کے حالات دیکھ کر آیا تھا، تو میں بہت پریشان تھا، بہت کرب کسی کیفیت میں تھا. تو میں نے سوچا کس سے اس بارے میں بات کی جائے. تو میرے ذہن میں ایک ہی نام آیا. ظاہر ہے وہ خود بھی بھگت چکے ہیں ایسے. 5 سال سے وہ پاکستان سے دور ہیں. علامہ آصف رضا علوی صاحب. ان سے اس متعلق میں نے بات کی. بہت شفیق انسان ہیں، بہت ملنسار انسان ہیں. ہم بطور مہمان دبئی میں ان کے گھر گئے. انہوں نے بہت شفقت سے ہمیں بٹھایا، کھلایا پلایا، اور جتنا وقت ہمیں چاہیے تھا اتنا وقت انہوں نے ہمیں دیا. اس ایک عمل کے لیے میں ان کا ہمیشہ مشکور و متشکر رہوں گا. خیر، وقت زیادہ ہو رہا ہے، پوڈ کاسٹ طویل ہے، موضوعات بہت سارے ہیں، اور یہ بہت سنجیدہ گفتگو ہے. عموماً میں اپنے پوڈ کاسٹ میں، کیونکہ سارے میرے دوست ہوتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتا ہوں، لیکن خیر عالم دین ہیں تو ان کے ساتھ ایک بہت سنجیدہ گفتگو کرنی پڑی. گو کہ میرا مزاج سنجیدہ ہونے کا نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی. آپ بتائیے گا. اب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیے. قبلہ یا علی مدد، السلام علیکم. مولا علیہ السلام، علیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. قبلہ آپ کو تنگ تو نہیں کیا ہم نے؟ نہیں، کافی ٹائم لگ گیا سیٹنگ وغیرہ میں ہمیں یہاں پر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، عزت افزائی کا شکریہ. عموماً قبلہ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ میں یعنی کہ جتنے میرے سوال ہیں یہ میرے اپنے جو میری کیوریوسٹی ہے اس میں سے نکلتے ہیں. اس میں پلان کچھ نہیں ہے. روایتی سے کچھ سوال ہیں جو کہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے پوچھنے. سب سے پہلے انہی تمہیدی سوالوں میں، تعارفی سوالوں میں مجھے بتائیں کہ علامہ آصف رضا علوی دراصل معرض وجود میں کیسے آئے، یعنی کہ یہ خطابت کا سلسلہ چلا کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقان بھائی، میں اپنے مختلف انٹرویوز میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں، لیکن آج آپ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ اس پہ میں وضاحت دے دیتا ہوں. میرا بنیادی تعلق فیصل آباد شہر سے ہے، اور فیصل آباد شہر سے میرا تعلق ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ فیصل آباد کی سرزمین نے ایک بہت بڑے سپوت کو آج بھی اس دھرتی کے اندر وہ ان کا مدفن ہے، جناب قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل آل مقام. کیا بات ہے! قبلہ مولانا محمد اسماعیل آل مقامہ کا جو مقامی درس آل محمد جو پرانا جس جگہ پہ تھا، اسی کے ملحقہ میری رہائش تھی. اور میرے والد محترم جو تھے قبلہ نصیر علوی صاحب مرحوم و مغفور، ان کی بڑی رغبت تھی قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے، ان کے شاگردان سے اور علماء اکرام سے. اور قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اور بہت سے اس دور کے علماء اکرام جو ہیں وہ ان کی لائبریری میں آ کے استفادہ حاصل کرتے تھے. وہ حاشیہ نگاری کرتے تھے کتابوں کی، اور مناظرانہ موضوعات پر ان کی کافی گرفت تھی. تو بچپن میں گھر میں ایک ماحول ایسا ملا، والدہ کی خواہش اور والد کی محنت، یہ دونوں چیزیں بچپن سے میرے اندر اس عشق کو پیدا کیا، اور اسی عشق کو لے کے ہم آگے بڑھے. اور پھر مولا نے یہ کرم کیا کہ یہ زبان جو ہے وہ منبر پہ بولنے کے قابل بن گئی. قبلہ یہ مبلغ اعظم کہ ہاں آپ کا بھی آنا جانا رہا، بچپنے میں ملاقاتیں ہوئیں؟ نہیں، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کی جو رحلت ہے، وہ وفات ہے، وہ میری پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی. صحیح. میں ان کی زیارت سے تو محروم رہا ہوں، لیکن میرے استاد محترم جناب قبلہ سرکار علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب، کیا بات ہے! وہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے شاگرد ہیں. بالکل. اور آج بھی ممبر پہ جو لوگ جنہوں نے مبلغ اعظم کو دیکھا ہوا ہے، مبلغ اعظم کی وہ جھلک جو ہے وہ قبلہ ریاض حسین رضوی صاحب میں نظر آتی ہے. تو میں نے انہی کی قدم بوسی کی، انہی سے میں نے یہ فیض حاصل کیا. تو میں نے ان کی صورت میں پورا مبلغ اعظم پڑھا بھی ہے اور پورے مبلغ اعظم کو دیکھا بھی ہے. کیا بات ہے! اچھا، فیصل آباد میں تھے تو فیصل آباد میں مبلغ اعظم کی تو رحلت ہو چکی تھی، لیکن ان کے فرزند ارجمند ضیاء بھائی کافی ایکٹیو تھے. ان کے ساتھ آپ کی جی ضیاء بھائی کے ساتھ بڑی قربت رہی. مالک ان کے درجات بلند فرمائے.
قبلہ مبلغ اعظم کے جو اس وقت مدرسہ چلا رہے ہیں سرکار علامہ آغا عبدالحسن سرحدی صاحب، بالکل جن کیا کی بات ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور لیکن قوم نے ان کی قدر نہیں کی، ان کو اس طریقے سے پہچانا نہیں. قبلہ سرحدی صاحب یعنی کہ جتنی بزم ہے قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کی، ان کے ساتھ تو ملاقاتیں اور پھر ان سے فیض حاصل کرنے کا، ان سے استفادہ حاصل کرنے کا مجھے بھرپور موقع ملا. تو یہ ابتدائی تعلیم ہے. ویسے ذیلی بات یہ ہے ضیاء بھائی کہ جب وہ حیات تھے میں ان سے اکثر کہا کرتا تھا کہ ادب کو چھوڑیں آپ اس طرف آئیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک فیلڈ پکڑی ہوئی تھی اور بالکل بہت کمال کام کیا انہوں نے اپنی ایسا فیلڈ میں. ایسا ہی. یہ جو خطابت کا سلسلہ ہے یہ وہیں فیصل آباد سے شروع ہوا یا یہ لاہور آ کر یا یہاں پر کسی بڑے شہر میں آپ کو اندازہ ہوا کہ میں نے خطابت کرنی ہے؟ اس میں فرقان بھائی یہ ہے کہ میری کیونکہ میرے والد محترم جو تھے ان کو میری خواہش کا اندازہ تھا، لیکن ان کی بھرپور خواہش تھی کہ میری دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ مکمل ہو، اور پھر اس کے بعد میں دینوی تعلیم کی طرف رغبت حاصل کروں، دینوی تعلیم کی طرف جاؤں. تو پھر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم، اپنا میٹرک، اپنا آئی کام اور اپنا بی کام، کامرس میں بیچلر جو ہے وہ میں نے فیصل آباد اپنے شہر سے کیا. اور جب میری یہ تعلیم مکمل ہو گئی تو پھر اس تعلیم کو مکمل ہونے کے بعد میں نے رجوع کیا اور میں گیا لاہور میں کربلا گام شاہ میں جامعہ امامیہ. کیا بات، جامعہ امامیہ میں اس دور میں قبلہ سرکار علامہ منظور حسین عابدی صاحب، کیا بات ہے. مرحوم و مغفور، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. پھر ان سے استفادہ حاصل کیا، اور جو دینی تعلیم کی جو اوائل ہے، جو ابتدا ہے، وہ میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے جامعہ امامیہ میں وقت گزارا. پھر اس کے بعد سلسلہ خطابت جو تھا، کیونکہ وہ میرا بچپن سے شروع ہو چکا تھا، انتہائی بچپن سے. ہمارے آبائی گاؤں میں جب ہم لوگ جایا کرتے تھے تو اپنے آبائی گاؤں میں میں مجلس پڑھا کرتا تھا، اور میری ایک بڑی ہمشیرہ ہیں جو باقاعدہ مجالس پڑھتی ہیں، آج بھی پڑھتی ہیں، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے. تو وہ مجھے انتہائی بچپن میں بالکل چھوٹا تھا تو وہ مجھے اشعار لکھ کے دیا کرتی تھیں، مجالس لکھ کے دیا کرتی تھیں. تو میں اپنے آبائی گاؤں میں بچپن سے ہی، بہت بچپن سے میں نے، میرا خیال ہے کہ تقریباً 7-8 سال کی عمر میں ممبر پہ آنا شروع کر دیا تھا. اور پھر سیم ہیئر، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. پھر چھوٹے شعر سے لے کے پھر ربائی، پھر چھوٹی سی مجلس، پھر ان تمام چیزوں کو لے کے میں وہ شوق بھی آگے بڑھتا گیا، جستجو بھی آگے بڑھتی گئی، اور پھر محنت بھی آگے بڑھتی گئی. لیکن خطابت وہ جو ذاکری ہے، جو ممبر پہ آنا، میں کہوں کہ میں اچانک ممبر پہ آیا تھا نہیں، میں نے بچپن سے ہی، میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ممبر پہ جاؤں، میرے والد صاحب کی بڑی محنت تھی، میری بہن کی بڑی تربیت تھی، تو میں نے ابتدا میں بچپن میں ہی یہ ان ساری چیزوں کو حاصل کر لیا تھا اور بچپن سے ہی ممبر پہ آنا شروع کر دیا تھا. اچھا قبلہ، یہاں پر ایک ذیلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بات کی اور بات سے بات نکل آئی کہ دینی تعلیم ایک الگ معاملہ ہے، خطابت اپنے آپ میں ایک خداداد صلاحیت بے ہے. شک. خطابت سیکھی نہیں جا سکتی، خطابت کے کچھ داؤ پیچ سیکھے جا سکتے ہیں، لیکن خطابت اولن تو خداداد ہے، اس کے بعد وہ ایکسپیرینس سے آتی ہے. شروع سے ہی یہ صلاحیت تھی یا اسے بھی سیکھنا پڑا آپ کو؟ نہیں، یقیناً جو آپ نے کہا ہے، خطابت کا تعلق فن سے ہے، اور فن ہمیشہ سیکھنے سے آتا ہے. آپ کے اندر اگر بولنے کا ملکہ موجود ہو، یہ ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہو، آپ کے اندر وہ جھجک ختم ہو چکی ہو، ہاں وقت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کی محنت یہ ہوتی ہے اور آپ کی سٹرگل یہ ہوتی ہے کہ آپ اس اپنی صلاحیت کو نکھارتے ہیں، اس میں مزید نکھار پیدا کرتے ہیں، بہتر سے بہتر نکھار پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ فن جو ہے، یہ آپ خداداد صلاحیت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. ہر ایک کو خطیب نہیں بنایا جا سکتا. جیسا کہ آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں کہا اپنے ناظرین کو کہ ممبر جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے. اس یقیناً جب وہ آپ سوال کریں گے تو پھر میں اس میں اپنی جو ہے معروضات پیش کروں گا. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں، بر صغیر میں، ہماری ضرورت جو تھی وہ ممبر کے لیے علماء اکرام اور خطبہ تھے. تو ہمارے جو ادارے تھے، ان اداروں نے اس ایک چیز کی طرف توجہ نہیں کی، اس چیز کی طرف توجہ نہیں کی کہ ہمیں خطیب بنانے کے لیے، فن خطابت کے لیے ایسے صلاحیت یافتہ افراد چاہیے جن کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو. اگر کسی کے اندر ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کسی کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اچھا خطیب نہیں بن سکتا. آپ اسے 50 سال بھی کتابیں رٹا دیں، 50 سال بھی سب کچھ پڑھا دیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہو، سارا علم اس کے پاس ہو، لیکن اگر وہ بول نہیں سکتا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، تو اس کی ذات کو تو اس علم کا فائدہ ہے، لیکن پبلک کو نہیں ہے، قوم کو اس علم کا فائدہ نہیں ہے. قوم کو فائدہ تب ہوگا جب اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہوگی. تو اب ہمارے جتنے ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں،
ان سے یہی ہے کہ گزارش اور استدعا ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ جب تک آپ بچے کو ایڈمیشن کے دوران آپ اس کے سامنے 2 شعبے رکھ دیں، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ ایک فقہی عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک فیلڈ موجود ہے، آپ کسی بھی مدرسے میں بطور ٹیچر، بطور مدرس، آپ کسی بھی مسجد میں بطور خطیب، بطور پیش نماز، لیکن اگر آپ شعبہ خطابت کو سننا چاہتے ہیں، شعبہ خطابت میں جانا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس شعبے میں ماہر بننا چاہتا ہے. تو جب تک آپ اس کے اندر اس صلاحیت کو جانچ کے پرکھنے کے بعد اس کو خطابت کی طرف نہیں لے کے آئیں گے، پھر اسے اچھا خطیب نہیں بنائیں گے، تو تب تک آپ ممبر آپ کو خالی نظر آئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں قبلہ کہ یہ اب ہم ویسٹ میں بھی دیکھتے ہیں آریٹری خطابت کا اپنے آپ میں ایک شعبہ ہے، اور جو ہمارے وہاں پر بھی جو مدارس مثلا امان رکشوانی صاحب نے اپنی ایک یونیورسٹی شروع کی ہے لنڈن میں، انہوں نے خطابت کا ایک باقاعدہ شعبہ رکھا ہے. صحیح ہے. لیکن میرا یہاں پر قبلہ سوال ہے کہ پنجاب کی خطابت کا اپنا ایک رنگ ہے، جو مدارس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ خطابت اپنے آپ میں ایز اے فن، یعنی اس فن کے ساتھ، یعنی جو اب جو حالیہ شکل ہے، جس شکل کو سن کر ہم بڑے ہوئے ہیں، وہ مدارس کے اندر یعنی کہ سیدھی بات ہے کہ جو داد لینے والی یا نکات والی، فضائل والی، وہ مدارس کے اندر عموماً اتنی رائج بھی نہیں ہے. وہاں پر جو خطابت کا ایک سلسلہ ہے وہ بالکل ایک درسانہ ماحول کا سلسلہ ہے. تو یہاں پر یہ بھی ضرورت بھی تو ہے کہ اس کو بھی ایک، یعنی کہ مدارس بھی اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ بھی خطابت کا ایک رنگ ہے اور یہ ہمارے ہاں رائج رنگ ہے. بالکل. دیکھیں ہماری جو خطے کی ضرورت ہے نا، میں بالخصوص بات کروں گا بر صغیر کی، انڈو پاک کی میں بات کروں گا. ہمارے ہاں جب تک ہمارا مرکز علم جو تھا نا وہ لکھنؤ تھا، تو میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ نجف یا کم یہ علمی مراکز نہیں ہیں، علمی مراکز ہیں یقیناً. وہاں پر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، درسگاہیں وہاں پر موجود ہیں، حوزہ علمیہ وہاں پر موجود ہے. لکھنؤ کا جو مرکز تھا وہ ہمارے بر صغیر کی ثقافت کو سمجھتے ہوئے وہاں پر علماء کو تیار کیا جاتا تھا. کیا بات ہے، بہت بڑی بات کیا. جو بر صغیر کے مزاج کو سمجھتے تھے، جو ہمارے خطے کی ضرورت کو سمجھتے تھے، جنہیں خبر تھی کہ ہمارے خطے میں بطور شیعہ ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے. اگر آپ ایک خطیب قوم کو دیتے ہیں تو وہ خطیب نہیں ہے، آپ نے اپنے عقائد کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک ناشر، ایک مبلغ زمانے میں متعارف کروانا ہے، جس نے آپ کے مذہب کی ترجمانی کرنی ہے، جس نے آپ کے عقائد کی ترجمانی کرنی ہے. اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم ایران کا سلیبس پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً خبر ہے کہ ایران جب سلیبس اپنا مدارس کے لیے مرتب کرتا ہے تو وہ بر صغیر کی مجموعی صورتحال کو سامنے نہیں رکھا ہوا. بالکل صحیح. اس کے اندر بہت سے علوم ہیں، لیکن ان علوم کا تعلق بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی بر صغیر کو ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں ضرورت تھی مناظراتی، ہمیں ضرورت تھی ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی، ایک ایسے ادارے کی جس کے اندر ہم اپنے مذہب کو نشر کرنے کے لیے. دیکھیں اگر آپ نے پنجاب کی بات کی ہے تو آپ دیکھیں کہ پنجاب کے شیعہ کو مسائل کا سامنا کیا ہے. پنجاب کے شیعہ کو مسائل کا سامنا ہے کہ اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ چھت پہ علم کیوں لگاتے ہیں، کیا بات ہے، صحیح. آپ زلجنا کیوں نکالتے ہیں، آپ کڑی کیوں پہنتے ہیں، آپ زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں، آپ مہندی کیوں نکالتے ہیں، آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، آپ عاشورہ کا جلوس کیوں نکالتے ہیں، آپ اذان میں حی علی خیر العمل کیوں کہہ رہے ہیں. آپ اس سے بھی چھوٹے مسئلے لے لیں، آپ کے جو سریکی کے مذاہب ہیں اس میں اس طرح کے دورے کیوں پڑے جاتے ہیں، بین کیوں پڑے جاتے ہیں. اب یہ عمومی سوال ہے. اب ان سوالات کے جوابات جو ہے نا، اب اس کو ہم نہ فلسفہ سے جواب دے سکتے ہیں، نہ منطق سے جواب دے سکتے ہیں. اب اس کے لیے ہمیں جوابات دینے کے لیے آج کے جو عمومی شیعہ کے مسائل تھے ان کے لیے ہمیں مناظراتی طور پہ ہمیں اپنے مدارس میں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ کو دوسرے مسالک کی کتابوں سے اپنا مذہب ثابت کرنا ہے. آپ کو عقلی دلائل دینے ہیں، آپ کو لاجک پہ بات کرنی ہے، آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے ایک بطور شیعہ جو پریشانی تھی. اب جنہوں نے وہ ساری چیزیں تیار کروانی تھی، وہ جو ادارے تھے، وہ جو جہاں سے ہماری یہ پروڈکٹ نکلنی تھی وہ وہاں سے نکلی نہیں. بالکل صحیح. اب جب آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ وہاں سے آ نہیں رہی، جو آپ کی پروڈکشن یونٹ ہے وہ آپ کو قوم کو وہ پروڈکشن دے نہیں رہے،
تو اب کیا ہوا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زمانے میں قلت ہو جاتی ہے اور اس چیز کے لیے زمانے میں، دور میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پہ اس کے لیے کوئی پروڈکشن یونٹ نہیں ہوتا، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ناقص چیزیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، سستی چیزیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اپنے اس وقت کو گزارنا ہے، لوگوں کو اپنی اس مشکل کو ختم کرنا ہے. بالکل ہے، ڈیمانڈ ہے، سپلائی نہیں ہے. جب آپ کے پاس سپلائی نہیں ہے تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے پھر لوگوں نے تو جو اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ کرے گا. اب پنجاب میں ڈیمانڈ پوری کی جا رہی ہے، سب کا سارا اعتراض، سارے کا سارا سوال یہ آ رہا ہے کہ قوم یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہی ہے؟ حضور، قوم ڈیمانڈ چینج کرے گی، آپ سپلائی یونٹ ترتیب دیں. کیا بات ہے. آپ بتائیں کہ آپ سپلائی کر کیا رہے ہیں، آپ دے کیا رہے ہیں؟ جو آپ سپلائی کر رہے ہیں وہ پبلک کی ڈیمانڈ نہیں ہے، بالکل جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کی سپلائی نہیں ہے. تو جب آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان یہ فرق آ گیا ہے تو یہاں پر ایک شعبہ، ایک طبقہ ایسا پیدا ہوگا جو یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی طرز، اپنی چیز، چاہے وہ ناقص ہو، وہ متعارف کروانی شروع کر دے گا. تو اب آپ اگر ایسے کوئی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ایسی چیزیں ڈلیور کر رہے ہیں، جو ایسی چیز بنا رہے ہیں، جو ایسی چیز پیدا کر رہے ہیں، جو ایسی چیز دے رہے ہیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہے، تو اس میں آپ قصور عوام کا نہیں کہیں گے. بالکل صحیح. کیونکہ ایک عوام کا کام ہے کہ اس کو عزاداری کے لیے اس نے عزاداری کروانی ہے. پنجاب کا یہ کلچر ہے. آپ کراچی میں چلے جائیں، ماحول چینج ہو جائے گا. لیکن جب آپ پنجاب میں آئیں گے تو پنجاب میں ایک خطیب اور ایک عالم سے مجلس نہیں ہوتی. بالکل یہاں پر مجالس کا پورے دن کا سلسلہ ہے جو صبح سے لے کے شام تک چلتا ہے. اب اگر اس نے صبح سے لے کے شام تک اپنی اس مجلس کو لے کے جانا ہے تو اسے اس مجلس کو پورا کرنے کے لیے، اس ڈیوریشن کو پورا کرنے کے لیے اسے ذاکرین تو چاہیے. اب اسے اپنا ٹائم، ایک بندے کو تو نہیں کہہ سکتا، ایک خطیب کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ 9 گھنٹے مجلس پڑھ دیں، 7 گھنٹے مجلس پڑھ دیں. اسے 7 گھنٹے کی مجلس ختم کرنے کے لیے 8 سے 10، 10 سے 12 لوگوں کی ضرورت ہے. اب جب اس نے یہ سپلائی کو پورا کرنا ہے، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنا ہے تو اب وہ سپلائی دیکھے گا. اب آپ کے پاس اگر سپلائی نہیں ہے تو پھر جو چیز جو لوگ دے رہے ہیں پھر وہ وہی خرید لے گا. اچھا قبلہ، یہاں پر یہ جو مثال آپ نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی رکھی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کہ مثال کے طور پر ایک پروڈکشن ہاؤس ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو عوام مانگ رہی ہے میرے پاس وہ تو نہیں ہے، میرے پاس بالکل ایک مختلف چیز ہے، یعنی کہ ایک بالکل مختلف طریقہ خطابت ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کرو. اسے زبردستی تھوپا جاتا ہے ہم پر، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں وہی رائج ہو جائے ہمارے ساتھ، جو ایک مختلف، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے خطابت کا، غلط وہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر نہیں چلتی، یہاں کے لوگ اسے واقف نہیں ہیں. تو وہ جو ہم پر ایک بالکل تھوپا جا رہا ہے کہ نہیں یہ خطابت کا طریقہ ہے، یہ درسانہ ماحول ہے، اس میں ہم کو علماء کے، بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں سننے کے لیے، ہم کو حکایات ملتی ہیں سننے کے لیے، یہ سن لو، پہلے والا چھوڑ دو. یہ یہاں پر یہ اس کا کیا کریں گے؟ حضور، اس کے لیے نا پہلے مزاج بدلنا پڑے گا، عوام کا مزاج تبدیل کرنے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کا مزاج تبدیل کریں اور جو چیز آپ دینا چاہتے ہیں اس چیز کے مطابق ذہن تیار کر لیں. ٹھیک ہے؟ آپ، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، بہت سے ایسے خطے ہیں جہاں پر ہماری جو پنجاب کی خطابت ہے، بر صغیر کی خطابت ہے، جو سینے کے زور والی خطابت ہے، جو آواز اونچا کرنے والی خطابت ہے، جو نقطوں والی خطابت ہے، ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں یا ایسی کمیونٹی میں جاتے ہیں یا ایسی امام بارگاہوں میں جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ اب جب ان لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا تو یقیناً اب ان کا مزاج جو ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا عقیدہ سننا نہیں چاہتے، نقطے نہیں سننا چاہتے، وہ نظریاتی خطابت نہیں سننا چاہتے، وہ مناظراتی خطابت نہیں سننا چاہتے، وہ سننا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی سنی نہیں ہے. تو اب ان کا مزاج ہی نہیں ہے. جس بندے نے ساری زندگی نمک کھایا ہی نہیں ہے تو اس کو آپ نمکین چیز دیں گے بھی تو اس کا جو زبان کا ذائقہ وہ خراب ہو جائے گا. اچھا، میں نے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ مثلا ایک نقشوانی صاحب کا یہ ایک انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب پنجاب کی خطابت پاکستان کی دیکھتا ہوں تو وہ تو نہ آواز کو تبدیل کرتے ہیں، نہ ان کو مائک سے کوئی مسئلہ ہے، وہ جیسا مائک ان کو ملتا ہے، جیسا ساؤنڈ سسٹم ملتا ہے، وہ اپنی آواز کو انہوں نے، پاکستانیوں نے، پاکستانی خطیبوں نے خود کو ایسے ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے میں پڑھ لیتے ہیں. اور یہ وہی آپ والی بات ہے کہ ہمارے ہاں ماحول ہی اس طرح کا ہے کہ روڈوں پر مجلسیں ہو رہی ہیں، ایسا ہی ہے. کسی چھوٹے گھروں میں مجلسیں ہو رہی ہیں، ذاکرین آ رہے ہیں جا رہے ہیں پڑھیں. لیکن قبلہ یہاں پر میرا ایک اور سوال بھی ہے.
خطابت ایک ہم نے پہلے اسٹیبلش کیا کہ ایک خدا داد چیز ہے خطابت، اور یہ علم سے بالکل مختلف ہے، علم سیکھنے پہ آتا ہے. ہم کو یہ کیوں نظر آتا ہے قبلہ کہ جو ایک طرف لگا ہوا ہے وہ ایک ہی طرف لگا ہوا ہے، اس کا امتزاج نہیں ہو رہا. یعنی کہ اگر ہم ان دو خطابت کے طریقوں کی بھی بات کر لیں تو طالب جوہری صاحب جیسا ایک مثال ہمارے پاس ہے کہ جو ایران سے پڑھ کر آئی ہے اور اس نے یہاں کا خطابت کا مزاج اپنایا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ خطابت اور علم کا امتزاج نہیں ہو رہا کہ جو خطیب بھی ہے وہ کتابیں نہیں پڑھ رہا. چلیں ہمارے ہاں ایک چیز رائج ہے کہ چلو مجالس سن کر اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر رہا. یعنی کہ بھونڈی باتیں، غلط باتیں یہ ہو رہا ہے. ذاکرین ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن جو خود کو علماء کہتے ہیں، جو خطابت کرتے ہیں، جو ذاکری نہیں کرے خطابت کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل بھی ایک امتزاج نہیں ہے علم کا اور خطابت کا. یہ بلکہ میچ جو جس طرح آپ میں ہے، جس طرح علامہ ناصر ملتانی میں تھا، یا جس طرح استاد غضنفر عباس توسوی صاحب میں تھا، یہ امتزاج نہیں آ رہا. اس کی میں نے آپ کو بنیادی وجہ فرقان بھائی یہ بتائی ہے کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک اچھا عالم جو ہے وہ اچھا خطیب نہیں ہوتا. ایک اچھے خطیب کا ایک اچھا عالم ہونا بھی ضروری ہے، اور ایک اچھے عالم کا ایک اچھا خطیب ہونا بھی ضروری ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی، اب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا کبھی نہیں، ایسا امتزاج ہمارے ممبر کی تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے. بالکل ممبر پہ جو نام ہمیشہ معروف اور مشہور رہے ہیں، ان کے علم میں بھی نقص نہیں نکالا جا سکتا، ان کی خطابت میں بھی نہیں نکالا جا سکتا. قبلہ نصیر اجتہادی صاحب، کون کہے گا کہ وہ خطیب نہیں تھے؟ ان کے الفاظ، خطابت کی روانی، ان کا لہجہ، پھر اس کے اندر ہی قرآن کی تفسیر، کیا بات ہے. اس کے اندر ہی حدیث معصوم. علامہ طالب جوہری ممبر پہ آئے تو انہوں نے اگر آیات کے ساتھ آیات کو ملایا ہے تو انہوں نے کہیں بھی خطابت کی تار کو ٹوٹنے نہیں دی. کیا بات ہے. عبدالحکیم بوترابی صاحب آئے ہیں تو اگر انہوں نے آیات قرآنی پڑھی ہیں، خطابت نہیں. اگر عرفان حیدر عابدی نے اپنی گھن گرج کو قائم رکھا ہے نا مائک کے اوپر، تو اس میں کہیں بھی کوئی جملہ نیچے نہیں آیا، کہیں بھی انہوں نے کچھ بھی ایسا بولا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں کہا. قبلہ بشیر انصاری صاحب، قبلہ مبلغ اعظم، عقیل ترابی، رشید ترابی، میں ضمیر اختر نقوی صاحب، میں قبلہ غضنفر توسوی، میں کون سے ایسے لفظ کہوں، کون سے ایسے مثالیں دوں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اب بات پھر وہیں پہ آگے کھڑی ہو گئی ہے کہ ایک اس دور میں اور اس دور کے اندر ایک درمیان میں گیپ آ گیا ہے. اور کافی بڑا گیپ آ گیا ہے. اس گیپ کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ تنگ نظری کے دور میں نہیں تھے، وہ تنقید کے دور میں سانس نہیں لیتے تھے. ان کے آپس میں نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود وہ اپنے ذاتی اختلافات کو مذہب کی صورت میں نہیں سامنے لے کے آتے تھے. ان کے اختلافات سوچوں میں ہو سکتے ہیں، نظریات میں ہو سکتے ہیں، وہ روایات پہ اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے کی چیزوں کے ساتھ اختلاف ہوتا تھا، لیکن ایک بند کمرے کے اندر مجلس پہ جا کے نہ پبلک کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے خطیب اور اپنے عالم دین پہ تنقید کرے، نہ خطیب کو یہ اجازت تھی کہ وہ دوسرے ذاکر پہ تنقید کرے. ایک بڑا محبت کا ماحول تھا. ایک تو ہمارے ہاں یہ اب ایک عنصر پایا جاتا ہے کہ اب ہمارے ہاں سوشل میڈیا نے یہ کام کر دیا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتا وہ اس گمان میں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ شخصیت پسندی جو ہے، شخصیت پرستی جو ہے، اس نے اتنا گہرا اثر بنا دیا ہے کہ اب لوگ ذکر پسند نہیں ہے، ذاکر پسند ہے. کیا بات، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر ایک جو ہے شخصیت جو ہے اس کے ایک اپنے چاہنے والے ہیں، وہ اپنے ایک گروہ کے اندر ہے، وہ اس گروہ سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ اسی کے اندر خوش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں نے پہلے نشاندہی کی کہ حضور آپ کو ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے، ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس کے لیے میری رائے ہمیشہ یہ رہی ہے جو صدقات اور خیرات پہ نہ ہو، بالکل صحیح. جس کو کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہ ہو، جس کا سلیبس آپ کی مجبوری نہ ہو کہ آپ جہاں سے شہریہ لے رہے ہیں آپ کو وہی کتابیں پڑھانی پڑیں گی، آپ کو وہی سلیبس پڑھانا پڑے گا. آپ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ، ایک ایسا ادارہ قائم کریں. میں بڑی یہ باتیں آف دا ریکارڈ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن میں پہلی بار آن دا ریکارڈ کرنے لگا. آج کے دور میں شیعہ ممبر، شیعہ قوم، میں اپنی شیعہ قوم پہ اس قدر خوش ہوں کہ انہوں نے مشکل سے مشکل دور میں بھی، اس دور میں بھی عزاداری کو قائم رکھا ہوا. بالکل صحیح.
اس مہنگے ترین دور میں جب لوگ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہوئے سال آگے کر دیتے ہیں کہ اس سال ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, ہم اگلے سال بیٹے کی شادی کریں گے کیونکہ اس سال ہم یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے, یہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, یہ قوم اپنی مجلس کی ڈیٹ تبدیل نہیں کرتی. کیا بات, بالکل صحیح. یہ قوم اپنے جلوس کا روٹ تبدیل نہیں کرتی. انہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں عزاداری کو قائم رکھا ہوا ہے. اب قوم پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, قوم پہ مجھے کوئی, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ, ایک ایسا ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کو ہمیں کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہیں چاہیے, جس میں ہمیں کوئی صدقہ اور خیرات نہیں چاہیے. جو بات میں آف دا ریکارڈ کہنے لگا تھا وہ یہ بات میں کہنے لگا تھا کہ اس دور میں, اس ٹائم پہ, جس 2025 میں ہم بیٹھے ہیں, میں اس کی بات کروں گا تو آپ میری تائید کریں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں دنیاوی طور پہ اگر ہم مادی ضروریات کو پیش نظر رکھ کے دیکھیں تو کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ بھی اتنا نہیں کما سکتا جتنا یہ قوم ممبر پہ اپنے ایک ذاکر اور ایک خطیب کو دے دیتی ہے. بالکل, بلا شبہ, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسے ہی. ایک انجینئر بھی اتنا نہیں کما رہا بالکل, جتنا یہ قوم اپنے ایک ذاکر اور اپنے خطیب کو دے رہی ہے. عزت, شہرت, دولت, یہ تمام چیزیں قوم دے رہی ہے. اب اگر ہم ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے بچے کو جب ایڈمیشن کے لیے لے کے آئیں تو جس طرح آپ اپنے بچے کو لم یونیورسٹی میں لے کے جاتے ہیں, جس طرح آپ اپنے بچے کو ایف سی میں ایڈمیشن کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, آپ کسی بھی کیڈٹ کالج میں لے کے جاتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرے گا, اس کا زمانے میں ایک عزت ہوگی, اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وافر مقدار میں اس کو دولت میسر ہوگی, اور وہ اپنے شعبے میں اتنا نام کمائے گا کہ وہ مشہور ہو جائے گا. 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہر ماں باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, فوجی بنانا چاہتے ہیں, آفیسر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں. یہی خواہش جو اس ڈاکٹر بنانے والی ماں کو ہے, جو اس انجینئر بنانے والے باپ کو ہے, یہ تمام کی تمام ضروریات ممبر کا ایک ذاکر اور ایک خطیب پوری کر رہا ہے. عزت, دولت, شہرت. اگر آپ مادی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی دنیاوی چیزوں کو, آپ اس میں آپ یہ دیکھیں مذہب کی خدمت ہو رہی ہے, آل رسول کی عبادت ہو رہی ہے, محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی, یہ ان تمام چیزوں کا آپ اگر بالائے طاق رکھیں تو آپ ان دنیاوی چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں, تو ایک ماں باپ کی خواہش ہوگی کہ ہم ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں بچے کو لے کے جائیں جو وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کے ایک بہترین عالم, ایک بہترین خطیب بن کے, ایک بہترین ذاکر بن کے وہاں سے نکلے. اب اس انسٹیٹیوٹ کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر آپ, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا, شاید یہ بات کچھ طبقوں میں کچھ افراد کو ناگوار گزرے, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ممبر پہ جوہلا آ گئے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو اپنے انسٹیٹیوٹ بنائے تھے آپ نے ان میں ایڈمیشن کا معیار کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا بات ہے, بہت بڑی بات کی آپ نے. آپ کے پاس معیار کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا کوئی بہت اچھا گھر, کوئی بہترین دنیاوی طور پہ معاملات زندگی کو چلانے والے ماں باپ وہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ عنصر پایا جاتا ہے, میں معذرت کے ساتھ, ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ دنیاوی طور پہ آپ اس کو بہترین طریقے سے نہیں پڑھا سکتے, وہ بار بار فیل ہو رہا ہے, اس کی اسکول یا کالج سے اس کی بار بار کمپلینٹس آ رہی ہیں, اس کو اساتذہ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کر رہے, تو اب یہ نکارہ ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کریں, اس کو دین کی رستے میں دے دیں. کیا بات ہے, صحیح. جب آپ نے اپنا ایک بوگس مال جو ہے وہ ایک پروڈکشن یونٹ کو دیا اور آپ اس سے یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اس کو نکھار کے آپ کو دے دے گا, حضور آپ قابل اور صلاحیت یافتہ افراد کو اداروں میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں اچھے گھروں کے بچے مدارس میں جا رہے؟ کیوں نہیں پڑھے لکھے گھروں کے بچے مدارس میں جا رہے؟ کیوں نہیں ایک بہترین, ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک جنرل کا بیٹا ایک مبلغ بننا چاہتا؟ کیوں ہم نے جو متعارف کروایا ہوا اپنے مدارس کا نظام کہ ہمارے مدرسے میں اگر یہ بچہ آئے گا, ہمارے انسٹیٹیوٹ میں یہ بچہ آئے گا, تو ہم آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے, ہم اس کی کوئی ہاسٹل فیس نہیں لیں گے, کیونکہ یہ آلریڈی ڈونیشن پہ چل رہا ہے, یہاں پر صدقات آتے ہیں, یہاں پر خمس آتا ہے, یہاں پر مال امام آتا ہے, یہاں پر خیرات آتی ہے, ان تمام چیزوں سے ہم اپنے سے معاملات کو چلا رہے ہیں. تو کون سے بہترین گھر کا بچہ چاہے گا کہ میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں جاؤں جو ڈونیشن پہ چل رہا ہے؟ بالکل صحیح, بہت بڑی بات. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے جس طرح آپ نے ایک بہترین یونیورسٹی میں اپنے بچے کی فیس پے کرتے ہیں, جس طرح آپ ایک پرائیویٹ اسکول اور کالج میں اپنے بچے کی فیس پے کرتے ہیں, ایک ایسا ادارہ جس کے اندر آپ اپنے بچے کی اسکول فیس, ہاسٹل فیس ویسے ہی پے کریں گے,
ہم آپ کو 5 سال کے اندر، 7 سال کے اندر، 10 سال کے اندر ہم ایک ایسا بچہ اس انسٹیٹیوٹ سے نکال کے دیں گے، اس ادارے سے نکال کے دیں گے جو بہترین طور پہ، جس کا علمی طور پہ بھی قد ہوگا، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، علمی طور پہ مکمل ہوگا، خطابت کے طور پہ مکمل ہوگا۔ جب آپ ایسے ادارے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر قوم کو انتظار ہوگا، قوم انتظار کرے گی کہ جس طرح ایک کیڈٹ کالج کا یا ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کا بچہ وہاں سے ابھی اپنا آخری ایگزام پاس نہیں کرتا، جب اس کی سی وی جو ہے وہ مختلف شعبوں کے پاس چلی جاتی ہے، بالکل ایسے مختلف ادارے جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں سے جو ابھی ان کی پاسنگ آؤٹ ہوگی، جو یہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے، جو یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گے، ہمیں یہ بچے چاہیے۔ تو قوم انتظار کرے گی، قوم کہے گی جی یہ اس انسٹیٹیوٹ سے اگر ایک بچہ نکلتا ہے اور ایک سال کے اندر اگر وہ 10 یا 20 لوگ اس معاشرے میں کامیاب دینے کے لیے تیار ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تمام ضروریات بڑی جلدی پوری ہو سکتی ہیں۔ اچھا قبلہ، یہ جو آپ نے پورا ایک پیٹرن بتایا ہے خواب تو بڑا اچھا ہے، لیکن دقتیں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ایسی یونیورسٹی ہمارا ممبر یا ممبر کے افراد بنانے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، اس میں معلمین بھی تو ہونے چاہیے نا۔ ان معلمین کا کیا کریں گے؟ کہ معلمین تو پھر اسی پود میں سے آئیں گے جو ابھی چل رہی ہے، نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ اس میں دیکھیں آپ کے پاس اس ٹائم بھی، اس وقت بھی آپ کے پاس بہت بڑے نام ایسے ہیں جو علمی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں، بہت مضبوط نام ہے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس نجف کے فارغ التحصیل، کم سے فارغ التحصیل، بالکل اب بہترین عقائد رکھنے والے، بہترین نظریات رکھنے والے، بر صغیر کے معاملات کو سمجھنے والے افراد موجود ہیں، لیکن دستیاب ہیں، لیکن عوام ان تک رسائی نہیں پا رہی، لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، قبلہ آغا عبدالحسن سرحدی صاحب، اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے 4 سال میں ایک مناظر تیار کر کے دینا ہے تو کیا وہ نہیں تیار کر کے دے سکتے؟ آپ کے پاس عقائد اور نظریات پہ ایسے ایسے مضبوط لوگ ہیں، میں کچھ نام لوں گا تو کچھ جو نام نہیں لوں گا ان کو ناگوار گزرے گا۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے افراد ایسے موجود۔ ایک چیز، آپ علمی لحاظ سے ایسے اساتذہ جو عقائد اور نظریات کے طور پر مضبوط ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ بالکل مذہب شیعہ کی ضروریات مذہب کو سمجھتے ہوئے، جو اپنے عقائد اور نظریات میں مضبوط ترین افراد ہیں، جو خطے کی موجودہ صورتحال کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو ان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ اب آپ کے پاس ایسے خطبہ موجود ہیں جن کے پاس فن خطابت ہے۔ بالکل اگر ان کے پاس فن خطابت ہے تو اگر آپ ان کو ہائر کرتے ہیں، آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو باقاعدہ ایک بہترین پیکج دیتے ہیں کہ آپ ہم سے وہ سیلری بھی وصول کریں، لیکن آپ ہمارے ادارے کے بچوں کو خطابت سکھانے کے لیے علم سکھانے والے علماء کرام موجود ہوں گے۔ اس بچے نے ممبر پہ کیسے آنا ہے، اس نے بات کیسے کرنی ہے، اس کے لفظوں میں، اس کے جملوں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اس کے جملوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ کیا ہونا چاہیے، اس کو کیسے مجمع میں کیسی گفتگو کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کو ایک خطیب سمجھتا ہے۔ بالکل بڑی باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بعض اوقات ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ پڑھنے والا خطیب بہت اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ممبر کی اونچائی اور مجمع کا ڈسٹنس اس کی پوری خطابت ختم کر رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے کہاں بیٹھ کے مجمع سے کتنا دور ہو کے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہترین خطیب تقریر کر رہا ہے لیکن اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کے لفظوں کے ساتھ نہیں چل رہی، وہ اپنے اشارے اپنی تقریر کے ساتھ بہترین طریقے سے نہیں کر رہا۔ اب یہ جو باریکیاں ہیں یہ کون سمجھے گا؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ وہ سمجھے گا جو خطابت کی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ مسلسل قوم نے دیکھنا ہے، آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ مسلسل سامنے بیٹھی ہوئی آنکھوں نے دیکھنا ہے، 1 گھنٹہ آپ کی آواز ان کانوں میں جانی ہے۔ تو آپ کی آواز میں اگر مسلسل، میں آپ کے ساتھ ابھی گفتگو کر رہا ہوں، ہم اتنے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پوڈ کاسٹ میں میں ایک ہی گرام رکھ کے ایک ہی اسکیل پہ جا کے مسلسل بولنا شروع کر دوں تو 10 منٹ کے بعد آپ کے سر پہ درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ بور ہو جائیں گے لوگ، بالکل
مجھے لہجہ کہاں نیچے کرنا ہے, مجھے کہاں اوپر کرنا ہے, مجھے مائک سے کتنا دور رہنا, کتنا اوپر آنا ہے, میری لفظوں کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے, میری ڈیلیوری کیسی ہونی چاہیے, میں کن کن لفظوں پہ جا کے کہاں کہاں مجھے اتار اور چڑھاؤ قائم کرنا ہے, کہاں پہ مجھے نقطہ دینا ہے, ان تمام چیزوں کو ایک خطیب سمجھتا ہے. علماء کرام اس کی علمی تربیت کرے, بہترین خطیب اس کی خطیبانہ تربیت کرے, تو معاشرے میں ایک بہترین خطیب جو ہے وہ آپ ایک سال کے اندر آپ اس ادارے سے سینکڑوں خطبہ لے سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور بھی ہمارے ہاں جو جسے میں ممبر کا پنجاب کے ممبر کا ڈاؤن فال کہتا ہوں, شاید آپ اس سے اختلاف بھی کریں لیکن میرے نزدیک ڈاؤن فال ہے. اب میں بات کھول کر نہیں کروں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے بات. معاملہ یہ ہے کہ ایک عرصہ پہلے یعنی کہ تقریباً نصف صدی پہلے ہمارے ہاں کا مزاج ایک خارجی دشمن کے خلاف بات کرنے کا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ممبر کا مزاج تبدیل ہوا, جو انٹرنل ہمارے دشمن ہیں ان سے بات کرنے, ان کے خلاف ہمارا ایک محاذ ہمارا کھڑا ہوا. جو بھی حرکات و سکنات ہوئی, جو مسائل ہوئے پاکستان کے سرزمین پر, وہ آپ بھی واقف ہوں, سے میں بھی واقف ہوں کہ کیا کیا ہوا. یہاں پر ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب جو ہماری انٹرنل لڑائیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اب علماء, لابیز, مدارس آپس میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ خارجی مسائل کو اس کا سامنا نہیں کر پا رہے. اس میں ایک آپ ہیں یا ایک شہید ناصر ملتانی صاحب تھے, یا ہمارے بزرگ علماء میں سے ایک غلفام صاحب رہ گئے ہیں جو ابھی بھی ان موضوعات پر بات کرتے ہیں, ورنہ ان موضوعات پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جو انٹرنل مسائل ہیں وہ اتنے اب سر چڑھ کر بولنے لگے ہیں کہ ہاتھ سے نکل گئی ہے بات. یہ بھی تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے. فرقان بھائی اس میں دیکھیں کہ آپ کسی بھی ملک کی اس کو چلاتے ہیں نا, تو اس کے لیے دو پالیسیز ہوتی ہیں, ایک اس کی خارجہ پالیسی, ایک اس کی داخلہ پالیسی. بالکل. کبھی بھی خارجہ پالیسی کے امور کا جو ماہر ہوتا ہے وہ داخلہ پالیسی پہ تنقید نہیں کرتا, داخلہ والا خارجہ پہ. ہر بندہ اپنے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو کے اس میں اپنی خدمت کرتا ہے. ہمارا مذہب جو ہے نا, شیعہ مذہب, یہ بڑا فطری مذہب ہے. بالکل. اس میں تمام چیزیں فطری ہیں. ہم اپنے بچوں کو ماتم سکھاتے نہیں, فطری طور پہ. ہم ان کو اہل بیت کی محبت بڑے ہو کے سکھاتے نہیں. ہم ان کو اپنے اماموں کے نام یاد کرواتے ہیں, اماموں کی محبت یاد نہیں کرواتے. کیا بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ہم ان کو بتا دیتے ہیں, ان کے دل میں ایک یہ فطری مذہب ہے, ماتم فطری ہے, محبت فطری ہے, اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت فطری ہے. بالکل ایسے ہی. حضور اگر اہل بیت کے سے محبت اور ان کے دشمنوں سے عداوت غیر فطری ہوتی اور فطری نہ ہوتی, تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مذہبی معاملات اور کتابوں کو, روایات اور احادیث کو نہیں جانتے, لیکن وہ اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی احادیث کو جاننے والا اہل بیت سے محبت کرتا ہے. وہ اتنی ہی نفرت اہل بیت کے دشمنوں سے کرتے ہیں جتنی روایات اور احادیث کو پڑھنے والا کرتا ہے. بالکل. کیوں؟ یہ فطرت میں آیا ہے. بالکل صحیح. اور یہی اسلام ہے اور یہی دین فطرت ہے. کیا بات ہے. اب کیونکہ ہمارے ہاں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مبنی بر فطرت ہے, فطرت سے یہ چیزیں آئی. اب یہ مذہب فطری طور پہ مختلف دوروں میں خود بخود تبدیل ہوا ہے. یہ میں ہمیشہ اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں, اپنی خطابت میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مذہب تلواروں کے نیچے سے نکل کے آیا ہے. بالکل. پھولوں کی سیج میں تو بیٹھ کے آیا نہیں. بالکل. اقتدار حکومت تو ہمارے پاس نہیں. یہ بنی امیہ کے دور میں بھی زندہ رہا, یہ بنی عباس کے دور میں بھی زندہ رہا, یہ ظالم ترین بادشاہوں کے دور میں زندہ رہا, یہ جنرل ضیاء کے دور میں بھی زندہ تھا, یہ مشرف کے دور میں بھی زندہ ہی تھا, یہ ہر آنے والی حکومت کے دور میں یہ زندہ ہی رہے گا. اب اس کے فطری تقاضے تبدیل کیسے ہوتے ہیں؟ فطری تقاضے تبدیل یہ ہوتے ہیں, دیکھیں اگر ہماری خارجہ خطابت کرنے والے, جن کو ابھی آپ یہ لفظ کہہ رہے تھے کہ وہ ناصبیت سے جنگ کر رہے ہیں, وہ مذہب کے خارجی دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اعلی مقام سے شیعہ علماء نے کہا کہ آپ کی تقاریر سننے کے لیے کثرت سے شیعہ افراد آتے ہیں, اتنا مجمع آپ کو سنتا ہے, لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں بات کرتے فقہی مسائل پر؟ آپ لوگوں کو نماز اور روزہ کی تربیت کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ اخلاقی تربیت کیوں نہیں کر رہے قوم کی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تقاریر میں یہ بھی کہا کریں. تو قبلہ مبلغ اعظم کا ایک بڑا شہرا آفاق جملہ ہے, انہوں نے کہا میں ہوں مورچے کا سپاہی, کیا بات ہے. میں ہوں بارڈر کا سپاہی, میں ہوں سرحد کا سپاہی, کیا بات ہے.
میرا کام ہے باہر سے لوگ اندر لے کے آنا, اندرونی معاملات ان کے جانے اور آپ جانے. اگر میں باہر والے مورچوں سے اندر آ کے لڑنا شروع کر دوں گا تو ادھر کون لڑے گا؟ اب جو بندے خارجیوں کے ساتھ, جو ناصبیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جو مناظراتی گفتگو کر رہے ہیں, آپ اسی سے بات کرنا شروع کر دیتے. دیکھیں حضور یہ کیوں نہیں عقائد اور نظریات پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی آپ اس کو اسی شعبے پہ رہنے دیں. آپ فزیشین کے ہاتھ میں چھری دے کے اسے کہیں گے سرجری کر, بالکل صحیح بات. اب سرجن کے ہاتھ میں پین دے کے کہیں گے کہ ہمیں میڈیسن لکھ کے دے, تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر جو بندہ فقہی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں آپ اس کو کرنے دیں. فقہا یا فقہی مسائل پہ بات کرنے والے یا وہ علماء اکرام جن کا پورے کا پورا دار و مدار جو ہے انہوں نے پوری زندگی فقہ پہ ماہر ہیں, وہ انہیں فقہی مسائل پہ گفتگو کرنے دیں. ان عقائد پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے عقائد پر بات کرنا. انہیں فقہی مسائل پہ بات کرنے دیں. جو ہمارے اعتقادات پہ بات کر رہے ہیں, جو ہمارے عقائد و نظریات پہ بات کر رہے ہیں, آپ ان کو عقائد و نظریات پہ بات کرنے دیں. اب یہ سب کچھ مکس اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ ایک بندے سے سب کچھ کروانا چاہ رہے ہیں. آپ اسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اخلاقی تربیت نہیں کر رہے, آپ کی تقاریر میں نماز روزے کی بات کیوں نہیں ہو رہی, آپ لوگوں کو عبادات کی طرف کیوں نہیں لے کے آ رہے. اچھا جو عبادات کی بات کر رہے ہیں آپ اس سے کہہ رہے ہیں آپ مناظراتی گفتگو کیوں نہیں کر رہے, آپ دشمن کو جواب کیوں نہیں دے رہے. تو یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی. اب جو جس کا کام اسی کو ساجے. یہ وہی والی بات ہے جو آپ نے پہلے کہی کہ یہ بھی ہو اس لیے رہا ہے کیونکہ شخصیت پرستی آ گئی ہے. جس شخص کو پسند کیا جا رہا ہے اسی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کام بھی تم کرو, جبکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اب جب ہمارے پنجابی دور کے, ہمارے پنجاب کے خطبہ تھے نا, پنجابی خطبہ جو تھے, فاضل حسین علوی جو ہے وہ فطری طور پہ مذہب میں پیدا ہوا, کیونکہ اس طرف جو حزب مخالف تھا وہ آپ کے مذہب پہ وہی طریقہ استعمال کر رہا تھا اور ہمارے مذہب سے آگے سے شیریں لہجہ استعمال کیا جا رہا. میں بلکہ آپ کی اب بات کاٹ کر میں فاضل علوی صاحب کا ہی حوالہ دینے لگا تھا کہ میرے ساتھ ایک بار ایک بڑے اہم شخص کی بات ہو رہی تھی, تو ہماری خطابت پہ اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی. انہوں نے فاضل علوی صاحب کا حوالہ دیا کہ فاضل علوی صاحب کیا خطابت کرتے ہیں, ان کی خطابت کا کیا مزاج تھا. تو میں نے ان کو وہی بات کی جو مبلغ اعظم نے کی تھی کہ فاضل علوی صاحب جو ہیں وہ بارڈر کے سپاہی ہیں, اپنے محاذ کے سپاہی ہیں, اور مولا کا یہ کام ہے کہ مولا نے ہر فیلڈ میں اپنا ایک سپاہی کھڑا کیا ہوا ہے, وہ اس وقت اس میں کام کر رہا ہے اپنا. نہیں آپ دیکھیں کہ اس دور میں, جس دور میں فاضل حسین علوی صاحب شہید تھے, شہید فاضل حسین علوی صاحب کا دور دیکھیں. وہ دور یہ تھا کہ مسجدوں میں مذہب اہل بیت علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی جا رہی تھی, آئمہ کی توہین کی جا رہی تھی. ادھر سے ہمارے بہترین شیریں لہجہ رکھنے والے جو لوگ تھے وہ ممبر پر تھے, وہ ان کا جواب اس طریقے سے نہیں دے سکتے تھے, لیکن قوم ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جیسا سوال کیا جا رہا ہے, جیسا عمل ہو رہا ہے, ویسا رد عمل کیوں نہیں آ رہا, جیسا سوال کیا جا رہا ہے ویسا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا. تو اب یہاں پر فطری طور پہ ایک لہجہ پیدا ہوا, فطرتی طور پہ ایک لہجہ پیدا ہوا. یہ مذہب میں پھر ایک ایسی صرف مشہور ہوئی کہ ایسے بھی خطابت کی جا سکتی ہے, دشمن کو ایسے بھی للکارا جا سکتا ہے, اس کو پھر ایسے بھی بات کی جا سکتی ہے. تو ہر دور میں آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کا وہ خطیب آپ کی ضرورت تھی. آپ کو یہ مختلف طبقوں کے لوگ چاہیے. آپ یہ کہیں کہ ساری دنیا علمی بات کرے اور قصیدہ کوئی نہ پڑھے تو یہ غیر فطری ہو جائے گا. آپ کو قصائد پڑھنے والے لوگ چاہیے, آپ کو سر میں, نثر میں, لہجے میں مصائب پڑھنے والے لوگ بھی چاہیے, آپ کو پنجابی خطبہ بھی چاہیے, آپ کو اردو مناظراتی خطیب بھی چاہیے, آپ کو علمی بات کرنے والے لوگ بھی چاہیے, آپ کو اعتقادات پہ بات کرنے, آپ کو فقہی مسائل پہ بات کرنے والے لوگ چاہیے. تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ مذہب کی فطری ضرورت ہے. اچھا قبلہ, یہ تو ساری باتیں ہم نے کر لی, ایک دل کی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں بڑے پردوں میں اور بہت ذرا دھیان سے ہم نے بات کی ہے کہ کوئی بات یہاں وہاں نہ ہو جائے. ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, میں اس انداز میں تو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں کہت رجال ہے. ممبر جو ہے وہ ایک علمی غربت کا شکار ہو چکا ہے, اور بہت سے ایسے افراد جو ہیں وہ ممبر پہ آ چکے ہیں جو نہ مذہب کی ضرورت ہے نہ ممبر کی ضرورت. تکفیر ہمارے ہاں پہلی بار ہو رہی ہے, ہمارے یہاں کبھی تکفیر ہوئی نہیں تھی, ہمارے ہاں اپنے بندوں کے لیے تکفیر ہو رہی ہے. تو ایسے افراد جو ہے نا, دیکھیں اب میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی نا کہ معاشرہ جو ہے نا وہ اپنے مزاج کے لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے. کیا بات ہے, چور کو چور مل ہی جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پھر ضرورت نہیں ہوتی. اب جو جس مزاج کے لوگوں کو سن رہا ہے یا جس مزاج کے بندے کو بلا رہا ہے, تو آپ اس پہ بات نہ کریں کہ یہ کیوں بول رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ بلوا کون رہا ہے. یقیناً ہم مزاج ہوں گے,
یقیناً ہم آہنگی ہوگی تو گفتگو ہو رہی ہے. جو غیر مزاج میں ہوں گے، بہت سے لوگ ہیں وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے. تو میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ سارے لوگ مجھے پسند کریں. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ماں باپ اپنے گھر میں رہنے والی اولاد سے بھی یکساں محبت نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، فطرت ہی نہیں ہے. فطری طور پہ نہیں ہے. وہ کسی کے لیے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کے لیے نسبتاً کم محبت ہوتی محبت ہے، لیکن کسی سے زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ کے پروگرام میں ضرور کہنا چاہوں گا، اس دور کے لیے کہنا چاہوں گا، عدم برداشت کا رویہ اتنا تیزی سے پھیل گیا ہے، اتنا شدت سے پھیل گیا ہے کہ حضور آپ جس کو پسند نہیں کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ نہیں ہے. میں بہت سے ایسے لوگوں سے میرے نظریاتی اختلافات ہیں، میرے عقائد کے اختلافات ہیں، میری سوچ کے اختلافات ہیں، میرے شخصی اختلافات بھی ہوں گے، لیکن میں یہ کہوں کہ جو میرا اختلاف ہے قوم اسے اپنا اختلاف سمجھے. ہر مذہبی بندہ فریضہ سمجھے اس بندے سے دشمنی کرنا جسے میں دشمن سمجھتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. آپ برداشت کریں، آپ ہر شعبے کے بندے کو برداشت کریں. ہاں اگر کوئی بندہ ایسی بات کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز بول رہا ہے، وہ آپ کا مزاج نہیں ہے، آپ اس سے ناگواری کا اظہار کریں. ہمیں قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے، ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام نے اس بات کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، اپنے نظریاتی لوگوں سے بھی کہوں گا، بہترین عقیدہ رکھنے والے شیعوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ نے بہت سے غیر معروف لوگوں کو مشہور کر دیا ہے صرف تنقید کر کے. کیا بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چوتھے امام تشریف لے جا رہے تھے اور ایک شخص بار بار امام کے رستے میں آ کے امام سے گستاخی کر رہا تھا. سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ فرزند رسول آپ کو دیکھ رہا تھا. یہ بات ہے چوتھے امام کی. آپ اس کو پیچھے مڑ کے آپ نے اس کو جواب نہیں دیا. کیسا بہترین جواب دیا. مولا نے فرمایا میں اس بدبخت کا نام تاریخ میں لکھوانا نہیں چاہتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ مجھ سے نسبت پا کے مشہور ہو جائے گا. یہ وہ شخص ہے جس سے دشمنی کی تھی، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں بات کی تھی. بہت بڑی بات. جس کو آپ پسند نہیں کرتے آپ اس پہ بات ہی نہ کریں، آپ اس کو نظر انداز کر دیں. جس کے ساتھ آپ کا عقیدہ اور نظریات ملتے ہیں آپ صرف اس کی بات کریں. عدم برداشت کا رویہ بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ پہ ہونے والی تنقید جو ہے یہ قومی مسئلہ نہیں ہے. مذہب کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں اپنے ذاکرین اور خطبہ سے کہوں گا، اپنے علماء کرام سے یہ کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ہونے والی تنقید کے ساتھ اپنی مزاج کو تبدیل نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو تنقید آپ پہ کر رہا ہے آپ اس کو جانتے نہیں وہ کون ہے. وہ جو انگلیوں کے ذریعے سے زہر اگل رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آ کے زبان نہیں کھولے گا. بالکل صحیح ہے، اور وہ کبھی راضی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مجھے خبر ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ میرے ناقدین میں سے ہیں، لیکن جو ہی وہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں تو مجھ سے محبت کرنے والوں میں بھی اپنا نام لکھواتے ہیں. تو ہر انسان جو ہے وہ یہاں پر ڈیول فیس، دو رخی چہرے ہیں. عدم برداشت کا رویہ ہے. لوگوں کے مطابق آپ اپنا مزاج تبدیل نہ کریں. آپ لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کے اپنی سوچ کو تبدیل نہ کریں. آپ بات اچھی کر رہے ہیں، آپ کو اپنی بات پہ یقین ہے، آپ کو اپنی بات سمجھنے والے اپنے ہم مزاج تھوڑے میسر ہو جائیں ان پہ اکتفا کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. ہمارے استاد مرحوم ساری زندگی ان کا یہ تھوڑا سا دائرہ ہوا کرتا تھا اور اس دائرے میں انہوں نے اپنی ساری زندگی لگائی اور اسی دائرے میں پھر وہ اب دیکھیں آج فیس بک کھولتے ہیں تو ہر دوسرا کلپ غضنفر کا ہوتا ہے، لیکن آغاز تو اتنے تھوڑی سے دائرے سے ہی تھا جو تھا. کیونکہ قبلہ کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا نا، قبلہ نے آ کے اپنا ایک خلا پیدا کیا ہے اور پھر اس خلا کے اندر قبلہ نے جو جتنا اپنا کام کیا وہ کیا، ورنہ وہ مزاج تو نہیں تھا یہ. اچھا قبلہ معاملہ یہ کہ آپ نے ساری باتیں ٹھیک کی ہیں. مجھے یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنے ذاکر بھائیوں کو یہ بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے خطیب بھائیوں کو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ممبر سے جو تکفیر ہو رہی ہے ہمارے اپنے بھائیوں کے خلاف وہ ہمارے اپنے طبقے سے ہی ہو رہی ہے. یہاں پر بہت بڑا مسئلہ آیا تھا کہ جن افراد کو ہم اخلاق کا دعوے دار کہا کرتے تھے، جن کے ہاں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ان سے بہتر اخلاق کسی کے پاس نہیں ہے، آج وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہ کس کو نہیں پتا آصف الوی جو ہے وہ MI6 کا ایجنٹ ہے.
یا ہاں ہم تو منجے ہوئے نصیری ہیں، یعنی یہی معاملہ ہے نا. اب میں غضنفر توسوی کا شاگرد ہوں تو میں تو نصیری ہوں. یہ والے معاملے یہاں تک بات کیسے پہنچ گئی قبلہ؟ حضور اس میں نا دیکھیں، اب یہ دیکھیں آپ وہ جن میں بات کر رہے ہیں وہ آخر پبلک میں بات کر رہے ہیں، وہ پبلک کا مزاج تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقین کریں کہ میں ہر اس اختلاف کی اگر تہ میں جاؤں گا نا، مجھے پروفیشنل جیلسی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. بالکل آپ نے بہت بڑی بات کی، بہت صرف اور صرف ایک پروفیشنل جیلسی ہے بہت بڑی بات ہے. جو شدت اختیار کر چکی ہے. کیا بات ہے. اگر آپ کسی شہرت یافتہ کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کوشش کریں کہ آپ صلاحیت پیدا کر کے آپ شہرت یافتہ ہو جائیں. اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں پہلی دفعہ یہ نعرہ بلند کیا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ مکہ کے مزاج کے خلاف تھا. کیا بات ہے، بہت بڑی بات. وہ اپنے آپ کو کردار اور شخصیت میں تو رسول اللہ کے برابر نہیں کر سکے. اب ان کے پاس کیا بچ گیا؟ جادوگر ہے. کردار کشی. اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ بادشاہت چاہتا ہے، یہ صرف لوگوں کا ذہن بنائے گا اور عرب کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ جادوگری کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. یہ تہمتیں لگنی شروع ہو گئیں. اب رسول اللہ کی سیرت کیا تھی کہ کیا رسول اللہ نے ان تہمتوں کے بعد کیا امیر المومنین کے لیے شام میں جو سب و شتم ہو رہا تھا، کیا امیر المومنین نے ان لوگوں کو، اہل شام کو دیکھ کے اپنی خطبوں کا رویہ تبدیل کیا؟ کیا آئمہ کرام کی زندگی میں یہ سیرت رہی ہے کہ ان کا ہدف صرف اور صرف دشمنوں کو دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اپنی بات کی ہے. کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے. انہوں نے اپنے ہدف پہ قائم رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ کا دشمن آپ کو اپنے ہدف سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ کا اہداف تبدیل کرنا چاہتا ہے. مجھے کوئی بندہ کہہ رہا جی یہ ایجنٹ ہے MI6، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. مجھے اپنا کام کرنا چاہیے. اگر میں اپنی ذات کے دفاع کرنے کے لیے اپنے مذہب کے دفاع سے پیچھے ہٹ جاؤں گا اور میں الجھ جاؤں گا اس چھوٹے سے مسئلے پہ کہ میں ثابت کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دوں کہ دیکھیں میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، تو اس کا مطلب آپ کا دشمن کامیاب ہو گیا، اس نے آپ کو اپنے ہدف سے ہٹا دیا. کیا بات ہے، بہت بڑی. جتنی دیر میں آپ نے اپنا مذہب کا دفاع کرنا تھا وہ کام آپ اپنی شخصیت کا دفاع کرنے میں شروع ہو گئے. تو یہاں پر اب شخصیت کا دفاع نہ کریں، ٹھیک ہے. اب جو تکفیر کر رہا ہے یہاں پر ساری چیزیں پروفیشنل جیلسی ہے. یقین کریں قوم کو اتنا، میری سادہ لو قوم کو ایسا پاگل بنایا جا رہا ہے، ایسا چورن بیچا جا رہا ہے کہ اس کے لیے میں 2 لفظ استعمال کروں گا. وہ 2 لفظ اس لیے میں اب کسی کا نام بھی نہیں لوں گا، میں کوئی گروہ کو بھی ذکر نہیں کروں گا، میں 2 اشارے کر دوں گا اور وہ صاحبان عقل و فہم سمجھ آئیں گے. جن کی پروڈکٹ بڑی اچھی ہے ان کی مارکیٹنگ بڑی گندی ہے، جن کی مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے ان کی پروڈکٹ بڑی گندی ہے. کیا بات ہے، ختم بات. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب جو ایک بہترین گیٹ اپ میں آ کے جو چیز بیچ رہے ہیں نا، ان کی پروڈکشن ٹھیک نہیں ہے، مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے. کیا بات ہے. وہ گاڑی سے اترے ہیں، انہوں نے ادب کے ساتھ لوگوں سے ملے ہیں، انہوں نے آ کے ایک لمحے میں اپنا ایک ایسی شخصیت کا سحر طاری کر دیا ہے کہ لوگوں نے کہا یار یہ تو بہت ہی کمال شخصیت ہے. اب انہوں نے جو کہا لوگوں نے اس شخصیت کے سحر میں اسے قبول کیا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا شخص وہ گاڑی سے اترتا ہے، وہ گاڑی سے اتر کے لوگوں سے غیر شائستہ لہجے میں گفتگو کرتا ہے، وہ ممبر تک جاتے ہوئے ان تمام آداب کا خیال نہیں کرتا، ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. اب اس نے چاہے جتنا اچھا بھی کہا ہوگا نا، اس کی شخصیت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری بات ضائع ہو جائے گی. کیا بات. ٹھیک ہے. اب میں قوم سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقین کریں یہ پروفیشنل جیلسی جو ہے نا، یہ یہاں سے آئی. میں پھر گروہ کا نام نہیں لوں گا تاکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نہ سمجھے. میں تمام ایک عمومی تاثر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک بچہ اپنے شہر سے نکلتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے، مدرسے میں داخلہ لیتا ہے، وہاں پر 7-8 سال پڑھتا ہے، اپنی سٹرگل کا پیریڈ گزارتا ہے، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے اسے کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہاں کے حوزہ میں، وہاں کے کسی ادارے میں وہاں سے علم حاصل کر کے آتا ہے. وہ اپنی ایک ساکھ بنانے کے بعد جب واپس پلٹتا ہے، اب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اب جتنا میرے اندر علم آ چکا ہے، اب قوم مجھے اسی لیول پہ آ کے قبول کرے گی. جب وہ جاتا ہے تو اب قوم اسے اگر ایک مسجد میں بطور پیش نماز
رکھ لیتی ہے، اس کی ایک مخصوص سی تنخواہ اس کو دی جاتی ہے، اس کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کو اس کی اس اسٹرگل کے باوجود، اس کی اتنی محنت کے باوجود اس کو وہ چیز نہیں دی جاتی، اس کا شخصی استحصال ہو رہا ہے، اس کا معاشی استحصال ہو رہا ہے، اس کو پبلک اس انداز سے قبول نہیں کر رہی، اور اسی امام بارگاہ اور اسی مسجد میں جہاں وہ بطور خطیب ہے وہیں پہ ایک مجلس ہوتی ہے، ایک تاریخ ایک ایسی ڈیٹ آتی ہے جس میں مجلس ہے، صبح کو امام بارگاہ جو ہے وہ سج جاتا ہے، عزا خانہ سجا دیا جاتا ہے، اب آنے والے جو ذاکرین ہیں جب وہ آتے ہیں ان کے آگے پیچھے تصویریں بنانے والے وہی لوگ جو اسی مسجد اور اسی امام بارگاہ کے ملکہ رہتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو بہترین ہدیہ اور نیاز سے نوازا جاتا ہے، تو یہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کا سارا استحصال ہوا ہے۔ کیا بات ہے، بہت بڑی بات۔ اب جب وہ گفتگو کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو اس کو اس تنقید کے اندر اس کے ان دو رویوں کا مزاجن فرق اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک، اس کے ساتھ یہ سلوک، میرے ساتھ ایسا اور اس کے ساتھ ایسا، تو اب اس کو وہ جو اختلاف آیا نا، جو اس کے ذہن میں وہ تفریق آئی، اب اس نے اس کو کسی نہ کسی رنگ میں تو پیش کرنا ہے، تب وہ یہ یقیناً کہہ دے گا کہ جس کو آپ اتنی داد دے رہے تھے، جس کو آپ ایسے اچھل اچھل کے سن رہے تھے، اس کی ساری تقریر قرآن اور احادیث کے خلاف تھی، تو کون یہ سمجھے گی بالکل خلاف تھی۔ تو اگر معاشرے کے ان تمام طبقوں میں اس تقسیم کو ختم کرنا ہے تو جو جس کا بنتا ہے اسے وہ دے دیا جائے۔ کیا بات، یہ بہت بڑی بات کی ہے قبلہ، بہت بڑی بات کی، اور پھر وہیں گھوم پھر کر بات ممبر پر آ رہی ہے، یعنی کہ جو پورا آپ نے یہ جو ایک پورا ایک سچویشن بنائی ہے پروفیشنل جیلسی جسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ جیلسی ہے تو دراصل اسی وجہ سے نا یہ ممبر تو ایک ایسی، یعنی یہ ممبر کا میدان زیادہ بن گیا ہے دراصل، اس کا یہ مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ اچھا قبلہ، یہ تو خیر دل کے پھپولے ہیں جو کبھی کبھی باہر آتے ہی رہیں گے، مجھے ذرا آپ یعنی کہ تھوڑا سا ہم واپس جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہاں سے واپس چلتے ہیں، ذرا تھوڑا لائٹر موڈ میں۔ آپ پر 2014 میں بھی ایک کوئی کیس ہوا تھا، 13-14 میں؟ 2009 میں میرے اوپر کیس ہوا تھا، ویسے تو میں نے اوائل میں جب خطابت سٹارٹ کی تھی تو اسی وقت مقدمات کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا، اور لیکن 2009 میں ایک بڑا مقدمہ بنا تھا، اور اس مقدمے میں میں نے اس کو 2013 تک اس کو فیس کیا، 2013 تک میں ہر عدالت میں جا کے اس کو فیس کرتا رہا، پھر 2013 میں میری اس مقدمے میں گرفتاری ہوئی تھی۔ کمفرٹیبل ہیں تو بتائیں ذرا مسئلہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ پنجاب کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک تقریر تھی، جس تقریر کو جس میں صرف آیت قرآنی کا ترجمہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ والی، اس آیت کا ترجمہ جو تھا اس کو موضوع میں پڑھا گیا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا امور کو سر انجام نہیں دیا، یہ ہمارے ترجمہ آیت ہے۔ یقیناً ہم شیعہ جو ہے وہ اس کی تفسیر اپنے مفسرین سے اور اپنے ائمہ کرام سے یہی لیتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ خم غدیر میں نازل ہوئی، اور یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ لیتے ہیں، دوسرے تفاسیر جو ہیں وہ بھی اس بات پہ شاہد اور اس بات پہ گواہ ہیں کہ یہ آیت خم غدیر میں مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو جب اس کی تشریح بیان کی گئی تو اس میں یہ جب میں نے بیان کیا کہ اگر رسول خم غدیر میں مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان نہ کرتے تو خدا انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے رسالت کا کوئی عمل سر انجام نہ دیا، آپ کی رسالت بیکار چلی جائے گی۔ اس ایک جملے پہ ایک واویلا ہوا، لیکن آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ کون مانتا ہے؟ قرآن کی ہی سارے مسلمان مانتے تو اہل بیت ذبح تو نہ ہوتے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پھر اس میں ایک واویلا ہوا، اس میں ایک شور ہوا۔ اس وقت میرا میں قوم شیعہ مجھے اتنا جانتی نہیں تھی، میں اتنا پاپولر نہیں تھا، عوام مجھے اتنا پہچانتی نہیں تھی، تو پھر میں نے 2005 سال اس کیس کا سامنا کیا، اس مقدمات کا سامنا کیا، پھر مجھے 2013 میں اس میں اریسٹ کیا گیا، پھر میں کوئی 6 ماہ 16 دن مجھے سزائے موت کی کوٹری میں رکھا، جس میں ایک چھوٹے سے کمپاؤنڈ کے اندر آپ کو اپنی زندگی کے روز و شب گزارنے ہوتے ہیں۔ میں نے صبر شکر کر کے وہ ایام وہاں پر گزارے، پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے مجھے اس مقدمے میں بری کیا،
پھر وہاں سے نکلتے، پھر اس کے بعد کیونکہ ایک چیز بن گئی تھی، ایک چیز قائم ہو چکی تھی کہ خوف جو ہوتا ہے نا وہ پھر ختم ہو چکا تھا، خوف ختم ہو چکا تھا کہ آپ کو آ جا کے اسی بات پہ ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ فوراً سمجھوتا اس لیے کر لیتے ہیں کہ مجھے کہیں کوئی سزا نہ ہو جائے، مجھے کہیں ان کو سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ تو میں نے ان کا سامنا 5 سال میں عدالتوں میں اتنا رلا تھا، اتنا عدالتوں میں گیا تھا، اتنا عدالتوں میں گیا تھا کہ مجھے وہ عدالت والا جو ایک ذہن میں مزاج ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہو چکا تھا، جیل جانے والا مزاج بھی تبدیل ہو چکا تھا، تو لہٰذا ان ساری تبدیلیوں نے مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے آگے بھرپور طریقے سے عقیدے کا دفاع شروع کیا، پھر مختلف قسم کے مقدمات بنتے گئے، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی گئیں، ان چیزوں کو فیس کرتا گیا۔ پھر مجھے ایک دفعہ جلا وطنی، ایک تھوڑے وقت کے لیے مجھے، جب میں جیل سے رہا ہوا، پھر مجھے یو کے جانا پڑا، پھر میں وہاں پر مختصر جلا وطنی کے بعد پھر پاکستان آیا، پھر مقدمات کا سامنا کیا، پھر پاکستان سے جانا پڑا، پھر پاکستان میں آیا، پھر مقدمات کا سامنا کیا۔ تو یہ میں مسلسل 2009 سے لے کے 2020 تک 11 سال اسی آنکھ مچولی میں رہے ہیں کہ کیس ہو گیا، کیس ختم ہو گیا، اب کیس چل رہا ہے۔ تو میں مجلس سے کم پڑھتا تھا اور تاریخ پیشی پہ زیادہ جاتا تھا، کبھی کسی عدالت میں جا رہا ہوں، کبھی کسی عدالت میں جا رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں نے مجھے قانونی چیزوں کا بھی ماہر بنا دیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مذہبی کیس کیا ہوتے ہیں اور اس کی تفتیشیں کیسے کروائی جاتی ہیں اور یہ کیا ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہو گئیں۔ پھر آخر 2018 کے بعد تمام بادل چھٹ چکے تھے، تمام معاملات بہتر ہو چکے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2020 کے اندر جو کیس بنا، اسی سال بل آیا تھا نا، بل اسی سال آیا تھا اس میں 2020 کے اندر جو ہے یہ ایک بل پیش کیا گیا تھا، جس بل کی میں نے مخالفت کی تھی، اس کی مخالفت پہ تقاریر کی، اور جن لوگوں نے اس وقت یہ ساری چیزیں بنائی تھیں آج وہ پریشانیوں کا شکار بھی ہیں یقیناً۔ اس وقت وہ پاکستان کی میں سیاسی عہدوں پہ نہیں، ایک بہترین عسکری عہدے پہ فائز شخص تھا، جس نے ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بے فیض ہی کیا ہے۔ اس سے اچھا اشارہ تو میں نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ تو نہیں، یہ تو آپ نے بات کو واضح کر دیا ہے۔ تو بس اس کے بعد پھر یہ سارے سلسلے چل پڑے۔ پھر اس کے بعد مجھے یعنی کہ جس چیز کو ابھی تک قوم نہیں سمجھ رہی، جس چیز کے لیے قوم کی نہیں، البتہ الحمدللہ میں اپنے مولا کے حضور بڑا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ مجھے اپنے ہر چیز پہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ لیکن جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، جن کو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کیا گیا اور حالات خراب کیے گئے، حالات خراب تھے، میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور جو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اسی کے اوپر سارا الزام آ جاتا ہے، بیک فائر ہو جاتا ہے۔ ہم معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی، معاملات نہ بہتر ہوئے، پھر مجھے مجبور کیا گیا جلا وطنی کے لیے۔ یہ نہیں، کون اپنا وطن چھوڑ کے آتا ہے، کون اپنا گھر چھوڑ کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ آج مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو آپ نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اکیلے رہتے ہیں، تو میں نے بتایا جی میں اکیلا رہتا ہوں۔ اب نہ میں نے کسی ملک کی شہریت حاصل کی ہے، نہ میں نے اپنا پاسپورٹ تبدیل کیا، نہ اپنا عقیدہ تبدیل کیا۔ تو گھر کوئی بھی آسانی سے نہیں چھوڑتا، وطن کوئی بھی آسانی سے نہیں چھوڑتا، جہاں پہ آپ کے والدین کی قبریں ہوں، جہاں پہ آپ نے زندگی گزاری ہو، اور جہاں پہ آپ کے اولاد رہتی ہو، جہاں پہ آپ کے بہن بھائی رہتے ہوں، جہاں پہ آپ کے لوگ رہتے ہوں، دوست احباب رہتے ہوں، اور آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، لیکن جو پاکستان کی عزاداری ہے، کیا بات، دنیا میں اگر کوئی بندہ یو ایس اے میں جاب کر رہا ہے، یو کے میں جاب کر رہا ہے، تو وہ ایام اعزاں میں کیوں پاکستان آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں عزاداری پاکستان میں جا کے کرنی ہے۔ تو یقیناً وہ سارے سلسلے جو ہیں ان سے محروم ہونا پڑا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ایک ہی حل تھا کہ اس وقت میرے سامنے 2 صورتیں رکھی گئی تھی، فوری طور پہ رکھ دی گئی تھی، اسی رات رکھ دی گئی تھی، کمپرومائز یا ملک چھوڑنا، یا آپ ڈپارچر ہے آپ کے لیے، یا آپ کے لیے کمپرومائز ہے۔ کمپرومائز کے لیے جو چیزیں میرے سامنے رکھی گئی تھیں وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ میں نے اس پہ یہ بھی لفظ کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کا کمپرومائز چاہتے ہیں تو اس پہ تو میں موت کو ترجیح دے دیتا ہوں۔ قید تو بڑا چھوٹا لفظ ہے کہ مجھے اس میں اریسٹ کر لیا جائے گا، مجھے یہ جو آپ ملک چھوڑنے والی بات کریں، یہ کیا ان کی طرف سے پریشر تھا یا آپ نے دانستہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب میرے لیے ذرا
تھوڑا سا دور ہو جانا ہی بہتر ہے. اس طرح ایک ہجرت کا ایک نہیں حضور اس وقت میں نا اس رات میں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اس کی 4 محرم کی تقریر کو اس کو بنایا گیا تھا ایک بہانہ، اور 5 محرم تک میں وہیں پہ موجود تھا، اسی جگہ پہ مجلسیں پڑھ رہا تھا. اس سے پہلے میں نے اپنی کسی پچھلے انٹرویو میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ قوم نے 4 محرم کی تقریر سنی ہے، لیکن مجھ پہ تو انہوں نے 1 محرم کو پابندی لگا دی تھی. میں یہ سوال آپ سے کرنے والا جن جن جگہوں پہ میں پڑھ رہا تھا، 4 جگہوں پہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو 3 دوسرے شہر تھے ان تینوں شہروں پہ ہر روز ایک پابندی لگ گئی تھی. 1 محرم میں ایک شہر پہ، 2 محرم دوسرے شہر پہ، 3 محرم تیسرے شہر پہ. تو اب یہ چوتھا شہر بچ گیا تھا، اس پہ پابندی لگنی تھی. پابندی لگنے کے لیے اب ان کو کوئی نہ کوئی جواز چاہیے تھا. پھر ایک جواز پیدا کیا، اس جواز پہ پھر لوگوں کو باہر نکالا. ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا، ایک ایسی تکفیر کا ماحول پیدا کیا گیا جس میں پھر مجھے 5 محرم کو یہ سارا سلسلہ ہوا، اور 7 محرم تک میں پاکستان میں ہی تھا. 7 محرم تک میں پاکستان میں تھا. میں نے اس کو لیگلی طور پہ اس پہ سٹینڈ لینے کے لیے، کیونکہ میرے لیے مقدمات کا سامنا کرنا کوئی نئی چیز تو تھی نہیں. اس سے زیادہ سنگین نوعیت کے مقدمات میں برداشت کر چکا تھا. یہ ساری چیزیں برداشت کی ہوئی، تو اس کے لیے مجھے یہ کوئی نہیں تھا کہ اس مقدمے کا سامنا کرنا کوئی بہت مشکل ہوگا. لیکن اس لمحے آپ کے سامنے ایک کیفیت رکھ دی جاتی ہے، ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، اور یقین کریں کہ بڑی ایک ماحول کوفہ کی خاموشی والا ماحول تھا کہ جو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اس پورے ماحول کی وجہ سے خوفزدہ ہو چکے تھے، اور جو اپنے لوگ ہیں جن سے مشورہ کرنا چاہتا تھا وہ مشورہ دینا نہیں چاہتے تھے. تو ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جہاں پر مجھے کسی پر اعتماد کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، کسی سے مشورہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور زیادہ خاموشی چھا گئی تھی. تو اس تمام ماحول کے اندر پھر جب میرے سامنے صورتحال رکھی گئی کہ اگر تو آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یہ صورتحال ہے کہ آپ کو یہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، یہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ ممکن نہیں تھا. ہاں، اور اس میں وہ شکیں اتنی زیادہ تھیں کہ اس میں یہ اس سے پہلے مختلف مقدمات بنائے گئے، اس میں کچھ اپنوں لوگوں کی طرف سے بھی بنائے گئے تھے، ان میں بھی میرے سامنے کمپرومائز کے لیے چیزیں رکھ دی جاتی تھی. تو ہر دفعہ مقدمہ بنانے کے میرے سامنے سمجھوتا رکھ دیا جاتا تھا، یہ کرو یہ کرو. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بھائی یہ زبان بند کرنا چاہتے ہیں، حلق دبانا چاہتے ہیں، تو یا تو گونگا ہو جاؤں، اور اگر بولنا چاہتا ہوں تو پھر یہاں سے چلا جاؤں. تو پھر اس وقت میں نے یہ بہتر سمجھا اور اہل علم سے رائے لی اور استخارہ کیا معصوم سے، اور پھر میں نے ترجیح دی کہ ٹھیک ہے. پھر مجھے لیکن میں یہاں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم ہمارے امام برگاہ میں ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہوا ہے گلفام صاحب کی زبان بندی ہو جایا کرتی تھی. یہ سلسلہ کیا پہلے محرم سے پہلے نہیں طے کر لیا جاتا کہ بھئی ان افراد کو یہاں پڑھنے نہیں دینا ہم نے؟ جی بالکل بالکل یہ طے ہو جاتا ہے، اور اس میں مجھے تو ہر سال یہ سامنا کرنا پڑتا تھا. میرا تو ہر سال ہی، اب میں 4 سال ہو گئے پاکستان سے باہر ہوں، تو اب بھی کوئی کسی شہر کی پابندی آتی ہے تو اس میں میرا نام تو شامل ہوتا ہے، میں ہوں یا نہیں ہوں. صحیح. تو اس وقت یہ ساری چیزیں طے شدہ تھیں کہ یہ ساری چیز جگہوں پہ جہاں پابندی تھی وہاں سے باقاعدہ انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ دوبارہ مجھے اجازت دی گئی تھی، اور ہمارے پاس وہ سارے کے سارے اجازت نامے موجود تھے. ان تمام شہروں کے ڈی سی اوز جو تھے انہوں نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ اب آپ یہاں پر کسی میں شورٹی دی جاتی ہے. ایک شہر تو ایسا تھا جس میں نے اپنی پرسنل شورٹی دی تھی، اپنا پرسنل چیک جو ہے وہ بطور شورٹی جمع کروایا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں اپنی سیکیورٹی اپنی شورٹی میں خود دیتا ہوں، کوئی میری شورٹی بانڈ کیوں دے، بولنا میں نے ہے، ضمانت کوئی اور کیوں دے. تو میں نے اپنا شورٹی بانڈ ایک شہر میں اپنا ذاتی بھی درج کروایا تھا. تو یہ ساری پابندیاں ختم ہو چکی تھیں. لیکن مجھے محرم سے پہلے جس شخصیت کی میں نے بات کی ہے اس شخص کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اس کو یہاں پڑھنے نہیں دیا جائے گا، اس کو یہاں بولنے کی اجازت نہیں جائے گی. راز اتنی ہے سینے میں کہ میں نام لوں گا تو بہت سی چیزیں ایک بھونچال پیدا ہو جائے گا، اور ابھی ریلیونٹ بھی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، ابھی تو وقت گزر چکا ہے. میں ایسی چیزیں میں اپنوں کے کچھ ایسے نقاب پوش افراد کے نام لوں، کوئی ایسے افراد کے نام لوں جو اس وقت بھی شیعہ مذہب میں بڑی اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں. میں ابھی سب سمجھ گیا ہوں میں آپ ٹھیک ہے کہ وہ شام کے وقت آ کے تو وہ مجھے کس طرح کی آفرز کرتے تھے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بالکل نہیں پڑھنے دیں گے، ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ ہم سے کمپرومائز کریں. تو یہ اپنوں کی طرف سے بھی کمپرومائز، دشمنوں کی طرف سے بھی کمپرومائز. تو سمجھوتے کی زندگی تو ہم نے زندگی میں کبھی جی ہی نہیں ہے. تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ہجرت جو ہے وہ بہترین عمل ہے. اب اگر پاکستان واپس جانے کا موقع ملے تو
ترتیب وہی رہے گی جو پہلے تھی؟ بے شک پاکستان میں کیوں نہیں، پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان میرا گھر ہے، اور کسی بھی شخص کو گھر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو اپنے گھر واپس جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور میں اسی لیے کسی بھی جگہ پہ جا کے اس جگہ کا شہری نہیں بنا. میں اپنے ملک کا باسی ہوں، میں گرین پاسپورٹ کے ساتھ ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں، اپنے وطن کی شناخت کے ساتھ ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں. اور میں ہمیشہ میری یہی خواہش ہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے شہر ہی کا نام لکھا جائے، کسی اور شہر کا نام نہ لکھا جائے. تو میں وطن بھی جانا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے، اور یقیناً انشاءاللہ عنقریب ہم اس سلسلے کو شروع بھی کریں گے. لیکن آواز بھی وہی رہے گی، بات بھی وہی رہے گی. اگر کوئی سننا چاہے گا تو سن لے گا، ورنہ آج کے دور میں اللہ نے کرم کر دیا ہے کہ اب آپ کو اپنی آواز پہنچانے کے لیے پبلک کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بند کمرے میں بیٹھ کے بھی بول رہے ہیں تو آپ ہتھیلیوں میں سنے جا رہے ہیں. آپ کو لوگ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو اپنی فزیکلی اپیرنس کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کے سامنے جا کے آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے بات کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو سلسلے کو ہے اسی سلسلے کو چلائیں گے. جہاں جو عوامی سطح پر سننا چاہے گا اسے عوامی سطح پر سنائیں گے، اور جہاں کوئی ایسی مشکلات کا سامنا ہوا کہ یہاں پر ہم عوامی طور پہ پبلک فورم پہ یہ بات نہیں کر سکتے، وہاں ہم اپنے پرسنل فورم پہ بات کریں گے. اچھا قبلہ، میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور پھر ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ پہلے سوال سن لیں پھر بعد کی بات بعد میں کریں گے. سوال یہ ہے کہ جو آج کا ایک شخص ہے، نومولود خطیب ہے، اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں خطابت سیکھنے کے لیے، اور پاکستان کے جو حالیہ ماحول ہے، جو ممبر کا حالیہ مزاج ہے، اس میں ان کو کن کن چیزوں کو اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کو سوچ کے ممبر پر بیٹھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں جو آج کے دور کے خود میں تو خود اپنے آپ کو مبتدی سمجھتا ہوں. میں تو خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. میں تو کبھی بھی اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر بھی نہیں جانا. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم بھی نہیں جانا، نہ بہت بڑا خطیب جانا. میں تو انتہائی ایک ذرہ ہوں. میں تو ایک انتہائی ایک ابتدا کا طالب علم ہوں. مجھے تو ابھی خود بہت کچھ سیکھنا ہے. مجھے تو ابھی میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں اور سیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں. لیکن جو آج کے دور کے نئے خطبہ ہیں ان سے میری صرف ہمیشہ یہی گزارش رہتی ہے کہ خدا را آپ عصر حاضر کو فالو نہ کیجیے گا. یہ دور تبدیل ہونا ہے، یہ مزاج بدلنے والا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آندھی آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مٹی اڑنی ہے. ابھی بارش آئے گی، یہ مٹی بیٹھ جائے گی. کیا بات! اس وقت گرد اڑی ہوئی ہے. اس وقت جو گرد اڑی ہوئی ہے تو آپ اس گرد یافتہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو مرتب نہ کریں کہ میں نے ایسا ہی لہجہ، ایسا ہی مزاج، ایسی ہی چیز بیان کرنی ہے، یہ سب کچھ ایسا ہی بولنا ہے. انشاءاللہ بادل آئیں گے، بارش آئے گی، یہ گرد بیٹھ جائے گی، مطلع صاف ہو جائے گا، چہرے نکھر جائیں گے. تو آپ کو اپنے آپ کو اس دور کے لیے تیار کرنا ہے. آپ کو اپنی خطابت کا مزاج اس ماحول کے مطابق بنانا ہے. بہت بڑی ایک چیز. دوسری چیز، آپ کبھی بھی خطابت میں شارٹ کٹ استعمال کرنے کا نہ سوچیے گا. آپ کبھی بھی نہ کہیے گا کہ میں فوری طور پہ آج گھر سے نکلا ہوں اور آج ہی مجھے مشہور ہونا ہے، آج ہی مجھے شہرت کی ساری بلندیوں کو پانا ہے. جب آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو آپ ناکام ہو جاتے ہیں. آپ کو تیزی میں ٹھوکر لگتی ہے، آپ منہ کے بل گر جاتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کیو میں آ رہے ہیں تو آپ اپنی باری کا انتظار کریں. آپ کیو میں آ چکے ہیں، آپ لائن میں لگ چکے ہیں. جو لوگ آپ سے پہلے لگے ہوئے ہیں وہ آپ سے پہلے آئے تھے. آپ انتظار کریں اپنے وقت کا. آپ کا وقت آ جائے گا، آپ کی باری آ جائے گی. بہت بڑی بات. آپ دھکا دے کے آگے آنے کی کوشش نہ کریں. آپ عجلت پسند نہ بنیں. آپ اپنا مزاج تبدیل نہ کریں. آپ کیو میں رہیں، آپ اپنی باری کا انتظار کریں. امام حسین علیہ السلام انتہائی کریم ہیں. اگر آپ نے اپنی ذات کو ان کی بارگاہ میں بطور ذاکر کے پیش کر دیا ہے تو وہ آپ کے لیے مناسب رستہ بھی وہی معین کریں گے، آپ کے لیے انتخاب بھی وہی کریں گے. آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں. مولا آپ کو نواز دے گا. کیا بات! ظاہر ہے فیلڈ ان کی ہے، کام ان کا ہے، نوکری ان کے ہاں کرنی ہے، تو وہ خود ہی پھر ڈیزگنیشن خود ہی بتائیں گے نا کہ آپ نے کرنا ہے. اچھا قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. باتیں بہت سی کرنے والی ہیں، اور بھی
اب تو میں تو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت پردوں میں بہت ڈھکی چھپی باتیں کی ہیں، ورنہ اگر آف ریکارڈ ہوتا تو کہیں کھل کے بات ہوتی تو کہیں دل کو تو سکون بھی ملتا، لیکن وہ پھر ہم کرتے رہتے ہیں باتیں، یہ والی باتیں تو ساری زندگی چلنے والی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ کہ اب میں آپ سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، ابھی نہیں، کچھ عرصے بعد میں آپ سے ایک اور پوڈ کاسٹ کرنا چاہوں گا، بالخصوص خطابت پہ، کیونکہ جس میں جو آپ نے بات کی ہے، میں چاہتا تھا کہ میں اس پر بات کروں، لیکن وقت بہت ہو گیا۔ یہ جو خطابت کے داؤ پیچ ہیں، خطابت کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں، جو باڈی لینگویج ہے، ہاتھوں کے اشارے ہیں، عربی کب پڑھنی ہے، اردو کب پڑھنی ہے، بیچ میں لکھنوی مزاج ہیں تو درمیان میں اشعار کب پڑھنے ہیں، یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس پر میں آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیمرے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس لیے وعدہ لے رہا ہوں، یہ وعدہ چاہیے مجھے کہ اس پر ایک ٹیکنیکل ڈسکشن کریں گے کبھی۔ بالکل جی، میں اپنی ذات کو قوم کی امانت سمجھتا ہوں۔ یہ عزت قوم کی طرف سے دی گئی ہے، یہ شناخت قوم کی طرف سے دی گئی ہے، یہ پہچان قوم کی طرف سے دی گئی ہے، اور اگر یہ ساری چیزوں میں میری قوم کا ہی سارا حصہ ہے تو میں اپنے آپ کو ملکیت سمجھتا ہوں اپنی قوم کے لیے۔ میں ہمیشہ، آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ بات کی ہے، مجھ سے ٹائم لینے کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے ذریعے آئیں گے تو مجھ سے ٹائم لیں گے۔ میں حاضر ہوں، چاہے سوالات پوڈ کاسٹ کے ہوں، چاہے مجلس کے ہوں، چاہے کسی کے بھی ہوں، تو میں آپ کے فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو قوم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، ایک خدمتگار کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے انتہائی خاکسار، ایک امام حسین علیہ السلام کا ایک ادنا سا ذاکر ہونے کی حیثیت سے۔ میں ہمیشہ ہر اس شخص کے لیے تیار ہوں جو شخص جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ آپ کا شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ آئے، بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ آپ جب اگلی دفعہ آئیں گے تو مزید خوشی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خیر، میں جتنا سنجیدہ ہو سکتا تھا میں ہوا، میں جتنے پردوں میں بات کر سکتا تھا میں نے کی، میں جتنی باتوں کو کور کر سکتا تھا میں نے کی۔ ہاں، جیسے آپ نے سنا کہ میں نے وعدہ لیا ہے، انشاءاللہ ایک ماسٹر کلاس بھی ہوگی، جس طرح ہم نے اکبر عباس صاحب کے ساتھ کی ماسٹر کلاس، جس طرح ہم نے حسنین اکبر صاحب کے ساتھ کی ماسٹر کلاس، اور اس طرح کی ماسٹر کلاسز میں اور بھی سوچ رہا ہوں کہ ہر بڑے شخص سے اس فیلڈ پر ماسٹر کلاس لی جائے، جس طرح ہم نے باقر زیدی صاحب کے ساتھ سلام پر کی۔ اور اس سال یعنی کہ جو یہ میرا ٹرپ تھا، اس میں ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ ہماری مرثیہ پر ماسٹر کلاس تھی، لیکن وہ ہو نہیں سکی کیونکہ ظاہر ہے میں بہت جلدی بھاگ آیا، وہاں سے تھک گیا تھا بہت زیادہ۔ خیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ اگر پسند آیا ہو تو مجھے بتائیے گا، آئی ایم اونلی اے کلک اوے۔ آپ جانتے ہیں میں رپلائی کرنے میں بخل نہیں کرتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔